الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. وقال علیہ الصلاة والتسلیم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ میرے لیے پہلا موقع نہیں ہے. میں الحمدللہ کالجز میں یونیورسٹیز میں لیکچر لیتا ہوں اور ہماری بہت ساری بہنیں کالج میں جاتی ہیں. اس میں ایسی بہنیں بھی شریک ہوں گی، ایسی مائیں اور آپائیں بھی ہوں گی جو مدرسے سے پڑھی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ایک پیغام کو، ایک میسج کو آپ کے ذہنوں میں مستحضر کیا جائے، اور اس وقت جو ہماری قوم و ملت کی حیثیت سے جو مسائل ہے، ان مسائل کے حل کے لیے مختلف کوششیں ہو رہی ہے، لیکن ان کوششوں میں سب سے اہم ترین کوشش وہ ہے ہمارے خواتین کا، ہماری مستورات کا، ہماری ماؤں اور بہنوں کا، ہمارے گھر کے نظام کا بہتر ہونا. دنیا کا کوئی بھی نظام بہتر سے بہتر کر لیا جائے، لیکن اگر گھر کا نظام بہتر نہیں ہوگا اور وہ بچیاں جو آگے چل کر بیوی، والدہ، پھر آگے چل کر نانی اور دادی بھی بنے گی، تو وہ اگر ان سارے موضوعات کو گہرائی سے نہیں سمجھیں گی. اس وقت بہت ساری تنظیمیں سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں اور بہت ساری تحریکات، میں بہت سے ملکوں کا بھی سفر کرتا ہوں، میں نے بہت قریب سے جا کر وہ آرگنائزیشنز دیکھی ہیں جو گیمز کو، اسی طریقے سے سیریلز کو اور کارٹونز کو ڈیولپ کرتے ہیں. مقصد اس کا وہ گیم یا کارٹون نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ان کی اپنی ایک سازش ہوتی ہے، اور اس سازش کے ذریعے سے ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیں غیر محسوس طریقے پر، نہ جانتے ہوئے، ناواقفیت کی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتی ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا. عالم کے گھر کی بیٹی، مفتی کے گھر کی بچی اور صاحب بصیرت شخص کی سگی بہن اس طرح کے معاملات کا شکار ہوتی ہیں. لہذا اس موضوع کو کہ خاتون خانہ کے وومنس ملٹیپل رولز ان دا کمیونٹی، آپ ظاہر ہے کہ ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی ہے، اگر بھائی ہے تو بہن ہے، آگے چل کر وہ زوجہ بنتی ہے، اور پھر وہ آگے اللہ نے اولاد سے نوازا تو والدہ بنتی ہیں. بچوں کے تربیت کا نظام یا قوم و ملت اور ہمارے ماحول کو بہترین کرنے میں مساجد کا صبح میں پروگرام تھا، شام میں اور بھی موضوعات میں پروگرام ہیں، لیکن جب تک گھر کا ماحول اور خاتون خانہ کا نظام بہتر نہیں ہوگا، یہ سارے کے سارے نظام غیر مفید اور اس کے فوائد جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہو پائیں گے. شروع میں ہم جو ہے یہ ڈسکلیمر دیتے ہیں، اٹس انگلش آلسو، جو انگلش پڑھ سکتے ہیں اردو میں بھی ہے، کہ یہ جو بچوں کی نفسیات ہوتی ہے، سائیکالوجی ہوتی ہے. دیکھیے، میں اکثر مستورات کے پروگرام میں اور ہماری ماؤں اور بہنوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ کچھ مرد حضرات بھی یہاں ہیں شریک، کہ آج کل ہماری مائیں بہنیں بڑی اہتمام سے پاکستانی سیریلز دیکھتے ہیں، بہت ساری سیریلز دیکھتے ہیں. ابھی میں آپ سے درخواست نہیں کروں گا کہ آپ میں سے کون کون دیکھتے ہیں، لیکن آپ میں سے پتہ ہے کہ کون کون دیکھتے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عبادت کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، کہ پاکستانی سیریل یہ تو اس میں تو عبد الرحمن اور عائشہ اور فاطمہ اور محمودہ اور پتہ نہیں کیسے کیسے کام ہوتے ہیں. آپ کو ایک ریسرچ بتاتا ہوں. یہ ایک نان مسلم لیڈی ہے جو ہمارے یہاں مہاڑ میں آئی تھی، وہ کسی ایجوکیشنل ادارے کی ذمہ دار ہے، نان مسلم ہیں. وہ بتاتی ہے کہ جتنا فلم سے، جتنا موویز سے نقصان نہیں ہوتا ہے، اتنا اس سے زیادہ نقصان گیم سے ہوتا ہے، اور جتنا گیم سے نقصان نہیں ہوتا اس سے زیادہ نقصان کارٹون سے ہوتا ہے. ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. اور جتنا کارٹون اور گیم سے نقصان نہیں ہوتا اس سے زیادہ یہ سیریل سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ سیریلز میں آپ کو اپنی ریئل لائف نظر آتی ہے. بہو کو ساس دکھتی ہے، ساس کو بہو دکھتی ہے. بہو کو پتہ چلتا ہے کہ ساس کو کیسے بیوقوف بنایا جائے، اور ساس کو پتہ چلتا ہے کہ بہو کو کیسے ٹارچر کیا جائے،
اور ساس اور بہو کی جو محبت کی کہانیاں ہیں اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نظام جو شریعت کے ضابطے میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ساس کو اگر اپنی والدہ سمجھیں تو یہ نظام بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن ان سیریلوں نے بہت تباہی مچائی ہوئی ہے۔ تو یہ علم نفسیات برائے اطفال کے عنوان پر تیار کردہ یہ موضوع ہے تاکہ بچوں کے ذہنی اور ان کے مزاج اور مذاق کو ہم سمجھ سکیں۔ کچھ اور باتیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کنٹینٹس کے موضوعات گفتگو کیا ہے، کن امور پر ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیے، جیسے میں نے بتایا کہ ایز اے ڈاٹر، ایز اے سسٹر، ایز اے وائف اور اس کے بعد ایز اے مدر، یہ 4 رول ہیں۔ تو اب ڈاٹر اور سسٹر تو نیئر بائی ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں ہم پری میرج، کہ شادی سے پہلے کیا نظام ہونا چاہیے۔ آج ہماری نوجوان بچیوں کی، میری بھی بیٹی الحمدللہ اس وقت جو ہے 21 سال کی ہے، ہماری بچیوں کے ذہن و دماغ میں جو ڈریم ہے، جو سوچ ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ چونکہ وہ سوچ سوشل میڈیا کی وجہ سے آیا ہے، اور یہ جین زی جو 2000 کے بعد آئے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ اور جو پہلے کی مائیں ہیں، ظاہر ہے وہ ڈومین بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی باتیں ان کو نہیں سمجھا پاتے، یہ ان کی باتیں نہیں سمجھا پاتے، یہ گیپ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ دوریاں ہوتی ہیں اور دور ہوتے ہوتے وہ بہت دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ پھر بعض بہنیں جو ہے نا وہ ارتداد کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو کس طریقے سے ہم اپنا ڈریم سیٹ کریں، کیسے ہم اپنا گول سیٹ کریں۔ ایک ہماری بچیاں، ایک وہ دور تھا کہ گورنر کا بیٹا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، اور اس کا بھائی، اس کو سگا بھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہو تو میں بادشاہ سے بات کروں، آج کے زمانے میں پرائم منسٹر، ہوم منسٹر سے بات کروں کہ وہ اپنی بچی تم کو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ تم اتنے نیک، اتنے صالح، اتنے متقی، اتنے بہادر، اتنے مالدار اور اتنے اسمارٹ اور ہینڈسم ہو کہ آپ کو کوئی بھی لڑکی مل سکتی ہے۔ تو وہ کہتے نہیں، مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے۔ تو وہ کہتے کیسی لڑکی چاہیے؟ کہا مجھے ایسی بچی چاہیے، مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور جس کے رحم سے مجھے جو اولاد ہو وہ بیت المقدس فتح کرے۔ تو بھائی کہتا ہے یہ بچی تو میں نہیں تلاش کر سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کچھ دن بعد وہ اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، شیخ ان سے بات کرتے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک بچی آ جاتی ہے، کہتے ہیں ان سے اجازت لے کر کہ مجھے اس سے بات کرنا، اور شیخ اس بچی پر بہت غصہ ہوتے ہیں کہ اس دور میں اتالیق ہوتے تھے جو لڑکیوں کی تربیت کا نظام کرتے تھے، پردے سے بات کر کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ میں نے اتنا اچھا رشتہ تمہارے لیے بھیجا لیکن تم نے اس کا بھی انکار کیا، تم چاہتے کیا ہو، تم کو کیسا رشتہ چاہیے؟ تو وہ بچی کہتی ہے شیخ مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور جس کے رحم سے، جس کے ذریعے سے مجھے اللہ ایسی اولاد دے کہ جو اولاد بیت المقدس فتح کرے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جب بات وہ شخص سن لیتے ہیں تو اپنے شیخ کو کہتے ہیں کہ شیخ اس بچی سے میرا نکاح کرا دیجئے۔ وہ کہتے ہیں یہ غریب بچی ہے، یہ معاشرے کے ضعیف ترین گھرانے کی بچی ہے، آپ اتنے بڑے گورنر کے بھائی ہو۔ کہا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا نکاح ہوتا ہے اور ان کی کوکھ سے، ان کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سوچ کیا ہے، ہم کس طریقے کا ڈریم بناتے ہیں؟ ہمارے یہاں مالدار ہونا چاہیے، اچھی کار ہو، مرسیڈیز، BMW، بڑے محلات ہو۔ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ اپنا تعلیم، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے تھے، لاسٹ ایئر میں تھے، اور وہاں کے بڑے مالدار شخص نے ان کے استاد سے کہا کہ میری بچی جوان ہو گئی ہے، مجھے اس کی شادی کرانی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ لڑکا احمد لاہور کا رہنے والا، جس وقت لاہور انڈیا میں تھا، اس سے نکاح کرا دیتے ہیں۔ کہا آپ تیار ہیں؟ آپ کہہ دیجئے گا کل شام میں آ جائیے، نکاح کرا دیں گے، ایک دن میں نکاح طے ہے۔ ہمارے یہاں تو تصور بھی نہیں ہے۔ اب آگے سنیے کہ نیکسٹ ڈے جب نکاح کی بات ہوتی ہے تو وہ لڑکے کے پاس ایک ایکسٹرا جوڑا، نیا جوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کے جو دوست ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ، یہ ان کے کلاس میٹ ہے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تمہارے لیے ایک گفٹ والا جو ہے نا جوڑا لاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جو ہے تمہارا جوڑا پہن کر اپنے نکاح میں کیوں شریک ہوں، میں میرے کپڑے پہنوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہمارے سے قرضہ لے لو۔ کہا مجھے قرضہ بھی نہیں چاہیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کم سے کم تمہارا جو جوڑا ہے جو خراب ہو چکا ہے اس کو دھو دو تاکہ کل نکاح میں تمہارے جوڑے اچھے لگے۔ کہا اچھی بات ہے۔ وہ اپنا کپڑا دھو کر سکھاتے ہیں، دہلی کی سردی میں وہ کپڑے سوکھتے نہیں ہیں۔ دوسرے دن جب مجلس عقد نکاح میں بیٹھے ہیں تو کپڑے گیلے ہیں اور کانپ رہے ہیں۔
ان کے خسر، ان کے سسرے، ان لڑکی کے والد دیکھ رہے ہیں کہ میں اتنا مالدار ہوں، میری بیٹی کس گھر میں جا رہی ہے، لیکن ان کو پورا اعتماد ہے، وہ بچی نکاح ہو جاتی۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا جیسے آج ہے کہ دوسرے دن جو ہے بچی شکایتیں کرنے کے لیے شروع کر دیتی ہیں۔ 2 مہینے کے بعد جب بچی گھر آتی ہے تو ماں بچی کو فوراً اپنے کمرے میں لے جاتی ہے کہ کیا حالات ہے، کیسے چل رہا ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ امی ابو آپ نے جنت کے بارے میں بتایا کہ جنت ایسی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں ہی جنت دے دی۔ تو سوچئے کہ مال اور دولت سے آپ کی ازدواجی زندگی بہتر نہیں ہوتی ہے، لہذا قرآن کریم نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ان سب آیات کی تفصیلات اور تشریحات میں نہیں جائیں گے۔ ایک احساس ذمہ داری آج سے آپ کے ذہن میں ہو، ایک لانگ ٹرم پلاننگ آپ کے ذہن میں ہو۔ بہت شارٹ ٹرم ایک لڑکا نظر آیا اور ہم نے اس کو اپنا پارٹنر سمجھ لیا، یہ بہت شارٹ ٹرم گول ہے۔ ہمارے یہاں دارالفتہ ہے، ہمارے یہاں فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر ہے، ایک معاملہ آتا ہے 6 سال کی محبت، بالکل ایسی محبت کہ ایک دوسرے کے بغیر پانی پینے کے لیے تیار نہیں، ایک ہی کافی آدھی پئیں گے، ایک ہی برگر آدھا کھائیں گے، ایسی دیوانگی کی حد تک محبت۔ 6 سال کے بعد شادی ہوتی ہے، والدین تیار نہیں ہیں لیکن مجبوری میں شادی کرا دی، 3 مہینے کے اندر طلاق ہوتی۔ تو یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ ہم نے بہت شارٹ ٹرم اپنا گول سیٹ کیا ہے، ہمیں لانگ ٹرم دیکھنا ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی کیسے ہو، ہماری مدرہوڈ کیسے ہو، ہمارا مستقبل کیسے بنے، ہمارے بچے جو ہے وہ قوم و ملت کے لیے ایک رول ماڈل کیسے بنے۔ دیکھیے یہاں ایک لفظ ہے خواتین کے لیے، یہ بخاری کی حدیث ہے 7138، حدیث نمبر ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، کہ خاتون خانہ اور لڑکی یہ اپنے شوہر کے گھر والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے راعیہ ہے، یعنی ذمہ دار ہے۔ وہی یہ مسئولۃ عن رعیتہا، اور اس کو اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب اس ذمہ داریوں کو کیسے آپ ان ذمہ داریوں کو بہتر کریں گے؟ دیکھیے ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف، ایز اے مدر، ہر ایک اپنا رول ماڈل اس میں دیکھیں کہ میں کہاں ہوں۔ ظاہر ہے کہ کوئی ڈاٹر، ساری کی ساری ڈاٹرز ہیں، ڈاٹر کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کچھ وائف ہوں گی، کچھ وائف بننے والی ہوں گی، کچھ مدرز ہوں گی، کچھ مدرز بننے والی ہوں گی۔ تو یہ ہر ایک کا رول ماڈل ہے اور ہر ایک کو اس لائن سے آگے جانا ہے۔ جب آپ بہن اور بیٹی ہیں، چند چیزیں، چونکہ یہ پورے دن کا ایک ورکشاپ ہے تو اس کی چند باتیں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو اپنا نظام بہتر کرنے میں سہولت ہو سکے کہ نکاح، واٹ از نکاح، نکاح کیا ہے۔ ہم نے ایک پورا کورس بنایا ہے، ہماری کئی ساری بہنوں کو مجلس عقد نکاح ہی نہیں پتہ ہے، نکاح میں کون سا خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ نہیں پتہ ہے، نکاح میں کون سی آیتیں پڑھی جاتی نہیں پتہ ہے، نکاح کیوں کیا جاتا ہے، وائی نکاح، نکاح کن سے کرنا چاہیے، نکاح کب کرنا چاہیے، نکاح کیسے کرنا چاہیے۔ یہ 6 سوالات ہیں، یہ 6 کوشچنز آپ اپنے مائنڈ میں محفوظ کر لیں۔ دیکھیے آنسرز بہت سارے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں کے آنسرز ہی آپ کے لیے، آپ اپنی ریسرچ کریں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، واٹ، وائی، وین، وتھ ہوم، ہاؤ اینڈ ویئر۔ کین یو ریپیٹ وتھ می؟ واٹ، وائی، وین، وتھ ہوم، ہاؤ اینڈ ویئر۔ یہ 6 کوشچنز آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے اباؤٹ یور میرج، یور نکاح۔ نکاح کیا ہے؟ اگر اس کے مفہوم میں جائیں، the meaning of word نکاح، the meaning of word نکاح، you have to identify, you have to research کہ نکاح کے معنی کیا ہیں۔ میں نے یہاں پر اس کا ریفرنس دیا ہے۔ سب سے اہم بات انما الاعمال بالنیات، نیت، آپ کا گول، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات، جیسی نیت ویسی برکت۔ تو میں نے جیسے شروع میں کہا، پھر نکاح کس کا حکم ہے، ہم آگے بتائیں گے کہ نکاح کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، نکاح کے معنی کیا ہیں، یہ شرعی اعتبار سے لکھا ہے۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے ہر عمل کے لیے، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے معاشرت ہو۔ آج سے آپ اپنا ایک گول بنائیے، انما الاعمال بالنیات۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی ایکٹ، کوئی بھی ڈیوٹی جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کی نیت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا انٹینشن کیا ہے۔ ایکشن آر اکارڈنگ ٹو انٹینشنس۔
جیسا انٹینشن ہوگا ویسے ایکشنز ڈیولپ ہوں گے. انٹینشنز آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے پاس کوئی انٹینشن نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جب ہم کالج میں تو ہم تو انٹینشنز کو ریپیٹ کراتے ہیں. کیوں نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہے؟ کیوں نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ وائی؟ تو ایک کامن کوشچن آنسر آتا ہے نکاح من سنتی. اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سنت ہے. حالانکہ نکاح بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے. تو صرف لفظ سنت کا اہتمام کرنے سے اس کا معاملہ پورا. دیکھیے یہ فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے. یہ تو نکاح کے آرڈر اور اس کی رولنگ، شریعہ رولنگ کے اعتبار سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اگر ایک عمل میں اپنی خواہش کے لیے کرتا ہوں، میں اپنی خواہش کے لیے کر رہی ہوں، میں اپنے جذبات کے لیے کر رہا ہوں، اور ایک عمل میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بہت بڑا فرق ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. نیت میری پہلے سے فن کی ہو، اللہ کا حکم ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، یا معاشر الشباب. تو یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہماری شریعت میں رہبانیت نہیں ہے. اس لیے اس طرح کے موضوعات میں اس طرح کے ہوتا یہ ہے کہ یہ ٹاپکس ڈسکس نہیں ہوتے ہیں. لڑکے کو پتہ نہیں ہے، لڑکی کو پتہ نہیں ہے، اور وہ اپنے فرینڈز سے، اپنے دوستوں سے، اپنی سہیلیوں سے، اپنے یہاں وہاں سے، اور آخر میں سب سے بڑی مجبوری اور سب سے بڑا مسئلہ انٹرنیٹ ہے کہ انٹرنیٹ سے جو انفارمیشن لیتے ہیں وہ انفارمیشن ان کو صحیح رہبری نہیں کرتے. لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے طور پر اس کا نظام بنائیں. تو واٹ از نکاح؟ نکاح اللہ کا حکم، نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت، نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو آپ کا سوچ کا لیول بڑھ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے کیونکہ میری بہن کا نکاح ہوا ہے اس لیے مجھے نکاح کرنا ہے، کیونکہ میرے والد یا میری والدہ کہہ رہی اس لیے مجھے نکاح کرنا ہے. یہ ساری کے ساری بہت چھوٹی سوچ ہے. اس لیے کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ انبیاء کی سنت ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے. جب یہ سوچ آئے گی تو ہمارا ایکٹ بھی اس کے مطابق ہوگا، ہمارے خیالات بھی اس کے مطابق ہوں گے. اب دیکھیے قرآن نے وائی نکاح کیوں، اس کے بارے میں قرآن نے تفصیل ذکر کی ہے کہ نکاح کیوں ہے. اس کے سلسلے میں قرآن کی آیت ہے کہ قرآن نے ایک مقصد ذکر کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس ازدواجی زندگی کا مقصد سکون ہے. لیکن یقین کریں کتنی ہماری بہنیں ہیں 6 منتھ میں، 2 ایئرز میں، 3 ایئرز میں ان کی لائف ڈسٹرائی ہو گئی ہے، پریشان ہیں، اپنی آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گویا خودکشی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو نکاح کا مقصد ہی نہیں پتہ تھا، اور اس مقصد کے سلسلے میں کیا کوشش ہونی چاہیے، کیا فکر ہونی چاہیے، قرآن نے کس طرح کہا. دیکھیے حدیث ہے لم نر للمتحابین مثل النکاح. تعجب کی بات یہ ہے کہ محبت نکاح سے پہلے بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن حقیقی محبت جو نکاح کے بعد ہوتی ہے اس کی طرف جیسے توجہ ہونی چاہیے، جیسے اس کے بارے میں پلاننگ ہونی چاہیے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن نے ایک بات یہ بھی کہی ہے، عفت اور پاک دامنی. ایک پیغام، ایک کامن رولنگ بتایا قرآن نے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کمنٹ کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہتے ہیں. قرآن کا اصول ہے اگر آپ طیب اور پاکیزہ ہیں تو آپ کا پارٹنر 100% پاکیزہ ہوگا. اگر آپ میں خباثت اور رذالت ہے تو آپ کا پارٹنر بھی ویسے ہی ہوگا. لہذا اگر آپ اپنے آپ کو پیوریفیکیشن کے طور پر سوچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی پارٹنر دیں گے. البتہ ایک بہترین اور ایک پیاری دعا قرآن نے سکھائی ہے. اگر یہ پورے سیشن میں آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہے، صرف ایک دعا آپ یاد کر کے جائیں. دیکھیے ہم لوگ ڈریم بناتے ہیں نکاح کے اندر پارٹنر کیسا ہونا چاہیے. لڑکیاں سوچتی ہے ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو، اور ویلتھ بہت اچھی ہو، مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو. یہ سارے کے سارے شرائط ہیں. ایک لڑکی کا نکاح تھا، بہت مالدار، بہت خوبصورت، بہت اچھے گھر کی. اس نے 40 شرائط لکھے اپنے پارٹنر کے بارے میں، اور وہ 1 سال تک کوئی ملا نہیں تو پھر اس میں سے 4 کم کر دیے، 36 باقی رکھ گئے. پھر 1 سال اور تلاش کیے، نہیں ملا تو 4 اور کم کر دیے، پھر اور 4 کم کر دیے، اور 4 کم کر دیے. آخر میں 30-35 سال کی عمر ہو گئی تو پیپر پھاڑ دیا، کہا کہ ابھی جیسے بھی مل جائے ویسے میں نکاح کروں گی.
تو ہماری اپنی بنائی ہوئی شرائط نہیں ہے، قرآن نے اس کا ایک معیار ذکر کیا ہے۔ قرآن نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہ کرے کہ یہ دعا آپ یاد کر لیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ یہ دعا سورہ فرقان میں ہے، بہت سی بہنیں ماشاءاللہ دیندار ہیں، عالمہ ہیں، ان کو پتہ ہے۔ دیکھیے قرآن میں ربنا آتینا بھی ہے کہ اللہ ہم کو عطا فرمائیے، آتینا بھی دینے کے معنی میں ہے اور حب لنا بھی دینے کے معنی میں، لیکن حب لنا کے معنی کے اندر بہت ڈیپ ہے کہ اللہ ایز اے گفٹڈ دے دیجئے، اپنے خزانے سے دے دیجئے۔ آج بہت وہ ہے کہ بچیاں تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو ویسے پارٹنر نہیں ملتے ہیں، پھر وہ یہاں وہاں چلی جاتی ہے۔ نہیں، اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔ کہا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اور پارٹنر کیسے ہونا چاہیے؟ یہ لفظ زوج عربی میں دونوں کے لیے کہا جاتا ہے، شوہر کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی۔ تو شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر کیسا ہو؟ قرۃ اعین۔ نہ مالدار کا ذکر ہے، نہ خوبصورت کا ذکر ہے، نہ حسب نسب والا ذکر ہے۔ قرآن نے ایک معیار دیا ہے قرۃ اعین کے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر شام میں جب اپنے شوہر کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ شوہر اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچے تو اس کی آنکھیں اپنی بیوی کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ دعا کا اہتمام کیجئے۔ واللہ میں تو سٹی میں رہتا ہوں، بامبے میں رہتا ہوں، میں کئی سارے گھروں کو جانتا ہوں کہ شوہر 12-1 بجے سے پہلے گھر نہیں جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ بیوی جاگی ہے اور اس سے پہلے گھر پہنچے تو اس کی زندگی کوفت ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ اتنی کھٹکھٹ ہے کہ میری بھی نیند خراب، اس کی بھی نیند خراب۔ تو یہ ہم نے اپنی زندگی بنائی ہوئی ہے۔ قرآن کا مزاج، شریعت کا مزاج بالکل مختلف ہے کہ کس طریقے سے۔ تو آپ کم سے کم یہ آیت ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا ضرور یاد کریں گے۔ دوسرا، آپ کا ایک ڈریم کہ میری ایک نسل ہوگی، میری ایک اولاد ہوگی۔ آپ ہسٹری میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام رازی، امام غزالی، ربیعۃ الرائے، عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، مخدوم علی ماہمی، میرے پاس اسٹوریز کی پوری لائن ہے۔ جتنی اسٹوریز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ورلڈ کلاس لیول کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، مسلمانوں میں چھوڑیے، بہت بڑا سائنٹسٹ، آپ کو ریسرچ کر کے بتانا اس کا نام کیا ہے۔ وہ اسکول جاتا ہے، اسکول میں پڑھائی کی طرف دھیان نہیں ہے، کلاس والوں کے ساتھ وہ پراپر جو ہے رزلٹ نہیں دے رہا ہے، اسکول نے اس کو جو ہے نا نکال دیا، اس کا پیپر لکھا کہ ہم اس بچے کو نہیں رکھ سکتے۔ ماں کے پاس وہ پیپر آتا ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم بہت ذہین ہو، تم ایکسٹرا آرڈنری ہو، تمہاری نالج بہت اچھی ہے، تم 5th میں ہوتے ہوئے 10th کے پرابلم سالو کرتے ہو، اس لیے اسکول نے منع کر دیا ہے کہ تم ہمارے اسکول کے قابل نہیں ہو، میں تم کو پڑھاؤں گی۔ اور وہ ماں اپنے بچے کو پڑھا کے ورلڈ کلاس لیول کا سائنٹسٹ بناتی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ماشاءاللہ۔ تو ماں کے اندر اب بچے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پیپر میں کیا تھا، یہ تو ماں مر کے چلی گئی۔ جب گھر تبدیل ہونا تھا، جب وہ کبڈ ماں کا کھولتا ہے، اس میں سے وہ پیپر نکالتا ہے، تو 20 سال بعد وہ پیپر ملتا ہے جس میں اسکول والے اس ایجوکیشن کو پراپر کمپلیٹ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اسکول سے نکال رہے ہیں، لیکن وہ ماں اپنے بچے کی کیسی تربیت کرتی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں ہو کہ مجھے اپنا بچہ کیسے ہونا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے استاد رکھتے ہیں، ٹیچنگ کلاسز لگاتے ہیں، شیوخ کو مدرسے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کے استاد رکھتے ہیں، اور یا یہ کہ مدرسے میں بھیجتے ہیں، مکتب میں بھیجتے ہیں۔ یہ سب کے سب ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، لیکن تربیت، ٹریننگ، مورل ایجوکیشن یہ ماں کے گود سے ہوتی ہے۔ ماں کے ذہن کا جتنا بلند ہو، اس لیے میں تو یہ چاہتا ہوں، ہمارے یہاں چونکہ سائیکولوجی پر کام ہوتا ہے، اللہ کرے کہ وہ نصاب بن جائے، کہ سب سے زیادہ بچے کی تربیت اس 9 مہینے میں ہوتی ہے جس 9 مہینے میں بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے۔ اسرائیل میں جو لیڈی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو ان کو کنٹری کی طرف سے اتنے سارے رائٹس مل سکتے ہیں، no one can speak with her loudly، زور سے بات نہیں کر سکتے ان کے ساتھ۔ ہماری یہاں بچیاں شادی ہو کر آتی ہے، سانس کے تانے، شوہر کی طرف سے ٹینشن، گھر والوں کی طرف سے ٹینشن، اسی زمانے میں اس کے 9 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر وہ کون سے رازی اور غزالی کو پیدا کرے گی؟ لہٰذا ماؤں سے، ساسو ماں سے درخواست ہے کہ ان بچیوں کو یہ 9 مہینہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سن رہے ہیں، آپ کیا الفاظ بول رہے ہیں، آپ کیا کھانا کھا رہے ہیں، گورنمنٹ
ان کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ان کو کون کون سے فوڈ کھانے ہیں، ان کو میتھس کے کون کون سے پرابلم سالو کرنے ہیں، ماں کو میتھس کے کون کون سے پرابلم سالو کرنے ہیں، ماں وہ حمل کے زمانے میں اور کیا کہتے ہیں اپنی پریگننسی کے ٹائم میں وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں میتھس کے ایشوز سالو کر رہی ہے، اس کے برین کے ورک کرنے پر اس کے بچے کا ذہن اتنا طویل ہوتا ہے۔ اس وقت ماں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم ایک ایسا بچہ جننے والی ہو، پیدا کرنے والی ہو جو دنیا کو کچھ دے گا، جو ملٹی پر کمپنیز کا مالک ہوگا، جس کے پاس جو $1000 کے بزنس کرے گا۔ ماں کا جب مائنڈ سیٹ اتنا بلند ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرا بچہ رازی کیسے بنے، میرا بچہ غزالی کیسے بنے، محمد ابن قاسم کیسے بنے، صلاح الدین ایوبی کیسے بنے، اور خالد ابن ولید کیسے بنے۔ آپ اسٹوریز تو پڑھیے، لیکن ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اور یہ زمانے کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے 9 مہینے اٹس موسٹ امپورٹنٹ ٹائم، اور پیدائش سے لے کر 6 سال تک 80% تربیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر سوال کیا جائے بچے کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے، مجھے اکثر جواب ملا ہے 7 ایئرز۔ 7 ایئرز میں تو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ماں کیا بات کر رہی ہے، فون پر کس طریقے سے اپنی سسٹر کے ساتھ ڈسکشن کر رہی ہے، بیٹا گود میں ہے یا پیٹ میں ہے، بچہ وہ ساری باتوں کو سن رہا ہے۔ تو یہ نسل انسانی کی تربیت اور اس کا نظام بنانے پر بہت اہم ہے۔ پھر قرآن نے دعا سکھلائی، یہ چند دعائیں ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ایک پرنٹ آؤٹ ہے یا ایک پیپر ہے PDF کا وہ دے دیا جائے۔ یہ دعائیں رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا هب لنا، یہ انبیاء کی دعائیں ہیں۔ نبی کون ہوتے تھے، ان کا لیول کیا ہوتا تھا، لیکن وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم اس ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بچہ جب سویا ہو 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، سونے کے بعد اس کی سرہانے پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے بچے کو نیک بنا، اللہ میرے بچے کو باطل کی کوششوں اور سازشوں سے محفوظ رکھ، اللہ مجھے اس کو دین کا داعی بنا، اللہ اس کو جو ہے دنیا کو کچھ دینے والا بنا۔ یہ ساری کے ساری آپ کے دل کی کیفیت کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اور یہ 6 پوائنٹ ہے مسئولیت، جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ایک رسپانسبلٹی، ایک اکاؤنٹیبلٹی آپ سے ریلیٹ کرتی ہے کہ آپ کو، اسی لیے دیکھیے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی لائف میں بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جب ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے ہال اویلیبل ہے یا نہیں ہے، کتنے لوگوں کو جو ہے دعوت دینی ہے، اور برائڈز اینڈ گروم کون سے کپڑے پہنیں گے، 25 مرتبہ مارکیٹ جائیں گے، 25 قسم کے جوڑے تلاش کریں گے، لیکن ایک ٹائم، یہ ٹائم نکال کر کے قرآن نے کیا کہا ہے، حدیث نے کیا کہا ہے، اس کے اوپر ہم نے 2 دن کا ایک پورا پری ریکارڈڈ جو ہے کورس بنایا ہے۔ اس میں ناٹ اونلی دا سائٹ آف شریعہ، مطلب یہ کہ ناٹ اسلامک کانٹیکس میں اونلی، بٹ سائیکولوجیکل کانٹیکس میں۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر حذیفہ بندروالا، وہ سینئر سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ بتاتے ہیں برین آف مین اینڈ وومن، کہ لیڈیز کا برین کیسے کام کرتا ہے، جینٹس کا برین کیسے کام کرتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ خواتین، لیڈیز ایک دن میں 20,000 جملے کہہ سکتی ہیں۔ ان کی ایبلٹی، ان کے اندر اللہ نے ان بلٹ فطری طور پر نیچرلی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ 20,000 جملے بول سکتی ہیں۔ اور جینٹس کتنے بول سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ 7,000 جملے جینٹس بول سکتے ہیں۔ اب یہ بھائی صاحب ناشتہ کرنے کے بعد اپنی دکان پہ چلے گئے، کسٹمر سے بات کر رہے ہیں، یہاں فون کر رہے ہیں، وہاں فون کر رہے ہیں، اتنی ساری ڈسکشن ہو چکی ہے، اور ان کے 7,000 نیئر بائی کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اور یہ آپا گھر میں ہیں، ساسو ماں جو ہے منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھی ہے، بات تو کرتی نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو اپنے بہن سے فون پر جو ہے 1,000-2,000 جملے ختم کر لیے۔ اب اسٹاک کے اندر 15,000 ابھی باقی ہے۔ یہاں بھائی صاحب کے 7,000 ختم ہو چکے ہیں اور ان کے 15,000 باقی ہے۔ اب جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وائف چاہتی ہے کہ میں بات کروں، ہسبینڈ چاہتا ہے کہ میں ریلیکس ہو جاؤں، وہ اپنا موبائل لے کر دیکھنا شروع کرتا ہے، ریلز دیکھ رہا ہے یا جو ہے نیوز دیکھ رہا ہے، یہاں سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ میڈیکل ریسرچ آپ کو پتا ہو تو وائف یہ سوچے گی کہ یہ بھائی یہ تو آلریڈی بیچارہ اتنا بول کر آ چکا ہے، اس کو ذرا آرام کرنے دو۔ ہسبینڈ یہ سوچے گا کہ یہ بیچاری
کہیں گئی نہیں ہے تو مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کرنا چاہیے. یہ دونوں کی طرف سے سب رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. تو برین آف مین اینڈ وومن، اللہ نے دونوں کے برین کو بالکل مختلف انداز میں بنایا ہے، اور یہ دونوں کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ایک پارٹنر بھی اس ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے تو ان کی لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے. دیکھیں، منزل کا تخیل، دنیا کا کوئی بھی سسٹم بغیر ڈیزائننگ کے نہیں ہوتا. یہ ہال جس نے بنایا، یہ بلڈنگ جس نے بنائی، کوئی بھی پروجیکٹ بنانا ہو تو اس سے پہلے اس کی پوری پلاننگ ہوتی، سوائے نکاح کے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 2 دن 4 دن تنہائی میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹے بیٹھے اپنے نوٹ بک پر لکھیں کہ میری فیوچر لائف کیسی ہوگی، مجھے کیسی زندگی گزارنی ہے. جیسے آپ کی پلاننگ ہوگی ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے سکسیس دیں گے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترقی دیں گے. ویری فرسٹ ڈے، دوسرے دن میاں بیوی آتے ہیں کہ خلا کرنا ہے، طلاق کرنا ہے. سکسیس یہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. لڑکی کو لڑکے والے کے گھر کے حالات سمجھنے ہوتے ہیں، سب کا مائنڈ سیٹ سمجھنا ہوتا ہے، سب کی بات کرنے کے سلیقے سمجھنا ہوتا ہے. اور لڑکے کو یہ احساس کہ ایک بیٹی جو کسی کی بیٹی تھی اور وہ آج تک پانی بھی جو ہے خود سے نہیں پیتی تھی، وہ اتنے ساری ذمہ داریوں کے احساس بنی. تو یہ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور سکسیس کا نظام بناتے ہیں. دیکھیے، یہ 1 منٹ کا ویڈیو ہے، یہ مکان بن رہا ہے، اس کی پوری ڈیزائننگ ہے، اور اس طرح کا گھر جس کے اندر کار پارکنگ بھی ہو، 3 بیڈ روم ہو، 2 اٹیچ ہو، اس کے بعد 2nd فلور بھی ہوگا، اس کے بعد وہاں آس پاس ماشاءاللہ گرینری بھی ہوگی. یہ سب ویڈیو میں تو ہم نے 1 منٹ میں دیکھ لیا. ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی اوپر سے جو ہے چھت بھی آ گئی، اور آج کل تو چھت کے اوپر پھر کیا کہتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے خوشی اس کے لیے خوشنمائی کے لیے ہوتی ہے اس کا. اب یہ سارا ایک ڈریم ہے، یہ ڈریم پروجیکٹ ہے. ایک آدمی سوچتا ہے کہ مجھے ایسا گھر بنانا ہے. آپ میں سے کون کون سوچتا ہے کہ مجھے ایسا گھر کرنا ہے؟ اب یہ گھر آپ کو 1 دن میں حاصل ہوگا، اس کو بنانا پڑے گا. تو جس طریقے سے یہ گھر کا پروجیکٹ ہے، اسی طرح لائف پروجیکٹ ہے. میری لائف مجھے بنانی ہوگی، میری والدہ نہیں آئے گی. ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہے کہ 60% فیملی لائف، میاں بیوی کی زندگی مائیں خراب کرتی ہے. جب بچی ماں کو فون کرتی ہے اور ماں کا انوالومنٹ بچی کی لائف میں ہوتا ہے. آپ اپنی لائف میں کسی تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ کبھی بھی نہ رکھیں، سارے فیصلے آپ کو خود کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی زندگی ہے. قرآن نے اتنی بہترین تعبیر ذکر کی ہے. میں نے ایک کہا تھا جو ہم اپنے ٹریننگ سیشن میں یاد کراتے ہیں، ربنا حب لنا، جو آپ کو یاد کرنا ہے. اسی طرح اولاد کے لیے دعائیں، جو 3 جو آپ نے فوٹو لی ہے، یا یہ کہ پریزنٹیشن آپ کو دے دیا جائے گا. اور تیسرا ورڈ جو آپ کو یاد کرنا ہے، ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ لفظ لباس، قرآن نے ہسبینڈ اینڈ وائف کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. لباس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کلوتھس، گارمنٹ، جو انسان پہنتا ہے. لباس کے کوئی اور معنی ہے ہی نہیں. عربی میں بہت سارے جملوں کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے وائف کو ہسبینڈ کے لیے، ہسبینڈ کو وائف کے لیے لباس بنایا. کیوں؟ لباس کے اندر کئی سارے معنی. لباس میں کلوزنس ہوتا ہے، لباس جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے. لباس اور جسم کے بیچ میں اگر ایک مچھر بھی آ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کبھی کوئی نہیں آنا چاہیے. لباس زیب و زینت دیتا ہے. اسی طرح وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے، ہسبینڈ اپنے وائف کے لیے زیب و زینت کا کام دیتے. تعجب کی بات ہے، ہماری بہنیں بھی کوئی پروگرام میں جانا ہو تو ماشاء اللہ 1 سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تیاری کے لیے لگتے ہیں. اور بھائی صاحب کا بھی یہی حال ہے. اور گھر میں بھائی صاحب وہ پھٹی ہوئی لنگی اور پرانے زمانے کا بنیان، اور وہ جو آپا ہیں وہ بھی جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں نائٹی، وہ بھی اتنی زمانے کی وہی چل رہی ہے. نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اس لباس کے مفہوم میں. پھر لباس گرمیوں کا الگ ہو سکتا ہے، سردیوں کا الگ ہو سکتا ہے. لباس عیوب کو چھپاتا ہے. اگر کوئی بے لباس آ جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟
تو جس طرح لباس عیوب کو چھپاتا ہے، ایسے ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کے لباس کو چھپاتے ہیں۔ اگر بچی اپنی امی کو فون کر کے اماں یہاں تو یہ ہے وہ ہے کہانیاں سناتی ہیں، یا ہسبینڈ جو مماز بوائے جو جا کر امی کو ساری کہانیاں سناتا ہے، وہاں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ نکاح میں عجلت اور جلدی کرنا یہ بھی شریعت کا استحسان اور نیکی کا ہے کہ قرآن جیسے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے کہ من ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل ایجوکیشن ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ ایجوکیشن کی وجہ سے بہت ساری بہنیں 30 ایئرز 35 ایئرز 36 ایئرز، ہمارے یہاں میٹریمونیل سروسز بھی ہیں، ہر ایک ہفتے میں اچھے دیندار لوگ، ارے میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ، میری بہن کے لیے کوئی رشتہ، کیا عمر ہے؟ 32 سال 25 سال 35 سال 40 سال، بہت جلدی اگر رشتہ ہو جاتا ہے تو بہت ساری سہولتیں ہوتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ نکاح کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، البتہ جمعہ کا دن بہتر ہے، یا آپ کے نالج میں ہونا چاہیے۔ ہماری وائف کو پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے نکاح کے وقت میں پہلے سے ایک شرط رکھی تھی کہ جمعہ کے دن نکاح ہونا چاہیے، آپ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نکاح شوال کے مہینے میں تو مستحب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلے میں حدیث ہے۔ تو خیر نکاح کب ہونا چاہیے؟ سفر میں کچھ لوگ نکاح کرنے کو برا سمجھتے ہیں، شریعت میں حتیٰ کہ رمضان میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے بعضوں کو سلام ہے جو یہ کرے کہ ہم رمضان میں نکاح کریں گے، نہ ولیمہ، نہ بڑے ٹینشن، نہ بہت بڑے پروگرام، مغرب کے بعد تو پھر افطاری کی تیاری اور عشاء کے بعد تراویح، نہ کوئی ٹینشن، نکاح جو ہے رمضان میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال نکاح کے سلسلے میں جو تاخیر کے اسباب ہے، ڈیلے جو کرنے کی وجہ ہے، ایک تو یہ تعلیم کمپلیٹ نہیں ہوئی، ذاتی مکان نہیں ہے۔ ایک ورڈ جو ہم بوائز کو جب ان کی ٹریننگ میں لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیروں پر کھڑے نہیں ہوا، تو میں ان کو بلاتا ہوں، بازو میں کھڑا کرتا ہوں، بولے اچھا خاصا پیروں پر کھڑا ہے، کیوں آپ کہہ رہے ہو کہ پیروں پر کھڑا نہیں ہوا؟ تو پیروں پر کھڑا، دیکھیے قرآن کی کتنی زبردست آیت ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، سورہ نور کی آیت ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ ان کو مالدار بنا دیں گے۔ تو ہم نے جو مالداری کو معیار بنایا، شریعت میں اس طرح کا کوئی معیار نہیں ہے، اور نکاح کی تاخیر کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اب سب سے اہم پوائنٹ کہ نکاح کن سے ہونا چاہیے، جو میں نے شروع میں چند باتیں بتائی کہ حدیث میں ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، بہت مشہور حدیث ہے کہ 4 نسبتوں پر نکاح ہوتا ہے، مال، حسب، جمال اور دین۔ سب سے معیار ہے دین، تو اپنے دین کو بہتر بنائیں، اور دین کے شعبے میں جو معاشرت کے احکامات ہیں اس کو بہتر بنائیں، تو اس کے ذریعے سے ہماری ازدواجی زندگی بہتر ہوگی۔ میں نے یہ جو آیت بتائی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، اور یہ میچنگ کے لیے ہے۔ لباس کیوں کہا گیا؟ یہاں ہم نے اس کو کلوزنس، فزیکل اینڈ ایموشنل انٹیمیسی لباس کے ذریعے سے ہوتا ہے، کمفرٹ، سکینہ لباس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، پروٹیکشن، لباس پروٹیکٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کورنگ فالٹ، کوئی غلطیاں ہیں، کوئی عیوب ہے، کوئی نقائص ہے، لباس اس کو چھپاتا ہے، بیوٹیفیکیشن، اور اسی طریقے سے نیسیسٹی اینڈ میوچول انڈرسٹینڈنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں لباس میں ہوتی ہیں۔ قرآن کا ایک لفظ، اسی لیے میں نے کہا کہ ایک ربنا حب لنا، اور دوسرا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور 3 جو دعائیں آپ کو اولاد کے سلسلے میں بتائی، یہ آپ یاد کر لیں گے۔ کچھ رشتے منع ہیں، اس کی فقہی ترتیبات ہے۔ اب نکاح کیسے ہونا چاہیے، یہ وہ ایریا ہے جہاں ہماری بہنوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رشتے نکاح کیسے ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب عائشہ، خطبہ کے معنی ہوتے منگنی، تو منگنی کا ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ایک طریقہ وہ ہے جو آج کی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل ورلڈ
کہ کیا کہتے ہیں فٹ بال کے گراؤنڈ میں جو ہے آپ کو رنگ دی جا رہی ہے اور روڈ پر جو ہے شو ہو رہا ہے، عجیب مصیبت ہے، عجیب عجیب قسم کے جو ہے کیک کاٹے جاتے ہیں، عجیب عجیب طریقے کے انداز ہوتے ہیں، اور ہم بھی ان انداز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں تو شریعت دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کیا ہے اور اس سلسلے کے احکامات کیا ہیں، نکاح کیسے ہو۔ پیغام نکاح کے اندر دو بیسک بات ہے، ایک ہے استخارہ اور دوسرا ہے استشارہ۔ استخارہ کے معنی بہت ساری بہنیں کئی فون آتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے استخارہ نکالنا ہے، تو میں ان کی امی کو پوچھتا ہوں کہ کہاں سے نکالنا ہے؟ نہیں آپ نکال کے دیجئے۔ بولا کہاں سے نکال کے دیجئے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو استخارہ کہیں سے نکلتا نہیں، استخارہ آپ کو خود کرنا ہوتا ہے، اور اللہ ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں۔ اتنی پیاری دعا ہے، تو آپ اللہ سے خود بات کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عالم کی، مفتی کی، کسی شیخہ کی، کسی معلمہ کی۔ استشارہ ہوتا ہے جو نیکسٹ سلائیڈ میں نے بتایا کہ مشورہ کرنا، کہ مشورے میں خیر ہے، کسی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ میرا ایپٹیٹیوڈ ایسا ہے، میرا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، میرا نیچر ایسا ہے، میرا پارٹنر کیسے ہونا چاہیے۔ ہیومن بینگ جو ہے نا وہ 6 ٹائپ کے نیچرز میں ہوتے ہیں۔ آپ اپنا ایپٹیٹیوڈ کرائیے، آپ کو پتہ چلے گا اپنا نیچر کا۔ ٹرائی یور بیسٹ کہ کیسا ہونا چاہیے، لیکن ساری کوششوں کے بعد، استخارہ اور استشارہ کے بعد، جو آپ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو وہ فائنل ڈیسیجن ہے، وہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اس کے اندر ہم کسی اور کو برا بھلا کہیں یا کسی اور کے بارے میں اس سلسلے میں کوئی بات کریں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ بہت ساری الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو عجیب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ آج کل جب بات پکی ہو جاتی ہے اور نکاح کا وہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکے اور لڑکا نکاح کریں گے، تو وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہسبینڈ وائف ہو گئے، بات بھی کر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، ریسٹورینٹ میں بھی جا رہے ہیں۔ بالکل حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ اس طرح کوئی معاملہ کیا جائے۔ اب نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ایجاب، قبول، ولی، گواہ، مہر، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ مجلس عقد نکاح، گیدرنگ آف نکاح جو مسجد میں ہوتا ہے، اور ہمیں تو کچھ نہیں، ہم تو اس وقت بیوٹی پارلر میں ہیں جب مسجد میں نکاح ہو رہا ہے۔ 80% دلہن جو ہے نا وہ بیوٹی پارلر میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سگنیچر پہلے ہی کر کے بھیج دیتی ہیں، وہاں مسجد میں وہ نکاح ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ دلہن تیار ہو رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجلس عقد نکاح میں کیا ہوتا ہے، مہر کسے کہتے ہیں، ایجاب و قبول کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے یہاں معلومات دی گئی ہے۔ ولی کے شرائط کیا ہیں، والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اتنا دل ٹوٹتا ہے جب کوئی لڑکی اپنا فیصلہ خود لیتی ہے، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس ماں نے اس بچی کو 2 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے اس بچی کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس باپ نے اس کو لقمے بنا کے کھلائے۔ آج وہ بچی کہتی ہے کہ مجھے اپنا فیصلہ خود لینا ہے۔ ساتھ تو سوچیں، اور یہ آگے کا سوچیں کہ 20 سال کے بعد آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، 20 سال کے بعد آپ کے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے۔ لہذا اپنے والدین کو اپنے فیصلوں کا ذمہ دار بنائیں۔ جلد بازی کرنے میں اور بہت جلدی فیصلہ کرنے میں آپ کے لیے بہت ساری دشواریاں اور مسائل ہیں۔ لہذا مہر کی تفصیلات ہے تھوڑی سی، اس کی جو ہے ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے خطبہ نکاح ہے، کم سے کم اس کو دیکھ تو لینا چاہیے اور اپنے پاس محفوظ کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے بہت اچھا نکاح نامہ بنایا ہے۔ بہت سی مرتبہ نکاح نامہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوستوں کے پاس ادھر ادھر، اور شادی کے بعد جو دعائیں کیا ہونی چاہیے۔ اکثر چونکہ میں نکاح بھی پڑھاتا ہوں، قاضی بھی ہوں، تو اکثر نکاح کی مجلس میں شوہر جب ویٹ کرتے ہیں کہ چاچا آنے والے ہیں اور پھوپھا آنے والے ہیں اور ماموں آنے والے ہیں، تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے کہ مفتی صاحب وہ دعا کیا ہے، فرسٹ نائٹ کی دعا۔ تو میں کہتا ہوں ابھی تم کو یاد آیا 6 مہینے سے کپڑے کی تیاری تھی، 6 مہینے سے یہ ساری تیاریاں تھیں، اس وقت آپ کو دعا یاد نہیں آئی، ابھی 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں آپ کو دعا کیا یاد ہونے والی ہے۔ لہذا یہ ساری تیاریاں ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنی ترتیب پر اور اپنے معاملات کے طور پر کرنا چاہیے۔ اس میں پھر جو ہے فرسٹ نائٹ کے کیا کیا اسباب ہیں اور کیا کیا طریقے ہیں، ولیمہ کیا ہے،
تھوڑا سا اس کو سب بتایا جاتا ہے. تو یہ ایک پورا کے پورا پارٹ ہے کہ نکاح کے تعلق سے آپ کا ویژن کیا ہو. تو آپ کو اپنا ایک ویژن بنانا ہے، آپ کو اپنا ایک گول بنانا ہے، آپ کو خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے. سائیکالوجی میں آتا یہ ہے نا کہ یہاں ایک آدمی کھڑا ہے، میرا نام اشفاق ہے یا فاطمہ ہے، لڑکی ہے فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے. فاطمہ تھوڑی دیر کے لیے نکل کر یہاں آ جائے اور اس فاطمہ کو دیکھے کہ یہ فاطمہ ہے. اب اس فاطمہ کو دیکھے کہ یہ فاطمہ جو میں خود ہوں، یا میں اشفاق کی مثال دوں شاید سمجھ میں آپ کو کہ اشفاق یہاں کھڑا ہے، اشفاق سے آپ یہاں آگے. اب میں اشفاق کو خود دیکھ رہا ہوں کہ آج میں 20 سال کا ہوں، ابھی صرف 20 سال کا نہیں ہوں، میں بتا رہا ہوں مثال میں 20 سال کا ہوں. 50 سال کے بعد میرے حالات کیا ہوں گے؟ اگر آپ اپنے آپ کو امیج کریں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنا تصور کریں گے، تو بہت سارے فیصلے آپ کو خود لینے میں آسانی ہوگی. آخری بات نکاح کے تعلق سے، نکاح کہاں ہونا چاہیے؟ آج ایک بڑا ڈیمانڈ ہے لیڈیز کی طرف سے کہ نکاح ہال میں ہو، اور میرے لیے اتنا مشکل ہے. بامبے میں بڑی بڑی فیملی سے ابھی 26 دسمبر کو ایک نکاح ہے اور ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا. انہوں نے مجھے ایک فوٹو بھیجا ہے، وہ پاکستانی سیریل کا نکاح. تو وہ لڑکا اس طرف، لڑکی اس طرف، وہ قاضی صاحب بیچارے غریب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی کیا کہتے ہیں ایک پردہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کا پردہ، پھولوں کی کیریوں کا پردہ، اور نکاح ہو رہا ہے. جیسے نکاح ہو جاتا ہے تو وہ شوہر جو ہے وہ پردوں سے ادھر جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نکاح عبادت ہے، یہ نکاح ایک نیکی ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ ٹائم پاس نہیں ہے. نکاح کے بعد آپ کی زندگی میں برکت ہونی چاہیے. لہذا آپ کا ڈیمانڈ ہونا چاہیے کہ میرا نکاح تو مسجد میں ہی ہوگا. رہے گا انشاءاللہ. ہاں، تو یہ ہونا چاہیے کہ نکاح مسجد میں ہو. ہالز میں نکاح ہوتے ہیں اور اس میں پھر بڑے تماشے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اگر مرد ہی مرد ہو. ایک مرتبہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے نکاح کے لیے کہا کہ نہیں لیڈیز کا گروپ الگ ہے، وہ 2nd فلور پر ہے اور ہم لوگ 3rd فلور پہ. 3rd فلور پہ پہنچے تو کوئی جینٹس نہیں تھے، تو کہنے لگے کہ دولہا اور 3-4 لوگ جو ہے نا نیچے ہیں اور ہم لیڈیز میں جا کر نکاح پڑھائیں گے. میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہو گئی. جینٹس میں مطلب یہ کہ مجلس عقد نکاح ہی لیڈیز میں ہوگا. تو نکاح کے لیے کہاں ہونا ہے اس میں شریعت نے ایک نظام بتایا. یہ تو باتیں ہو گئی کہ جب آپ ازدواجی زندگی سے پہلے، اس کو پری میرج کہتے ہیں. اب پوسٹ میرج، شادی کے بعد آپ کو اپنی زندگی کو کس طرح دیکھنا ہے، یا وہ بہنیں جو شادی شدہ ہیں، وہ مائیں جو یہاں موجود ہیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا پلاننگ کر سکتے ہیں. زوجین یعنی ہسبینڈ وائف دونوں کو کون سے کام کرنے چاہیے اور کن سے بچنا چاہیے. ہسبینڈ کو بھی کیا کرنا چاہیے، اسی طرح وائف کو. جو میں نے فرسٹ سلائیڈ میں آپ کو 6 کوشچن بتائے تھے. واٹ، وائی، ہاؤ، بولیے آگے، ویئر، وین اینڈ وتھ whom. اسی طریقے سے یہاں یہ 6 چیزیں ہیں. واٹ کپل شوڈ ڈو، واٹ کپل شوڈ اوائڈ. اسی طریقے سے جو واٹ ہسبینڈ شوڈ ڈو، واٹ ہسبینڈ شوڈ اوائڈ. اسی طریقے سے واٹ وائف شوڈ ڈو اینڈ واٹ وائف شوڈ اوائڈ. سمپل لاجک ہے، چند چیزیں ہیں. یہ چند چیزیں اگر دونوں خیال رکھیں گے آپ کی ازدواجی زندگی جنت بن جائے گی. جیسے وہ جملہ ہے نا کہ میری زندگی جنت ہو گئی. تو ہماری زندگی کو ہمیں جنت بنانا ہے یا جہنم بنانا، یہ ہمارے اوپر ہے. کہ لرن دین، اللہ کی شریعت سیکھیں، مودت اور رحمت کو معلوم کریں، صبر و تحمل، برداشت، پیشن، فارگیونیس. نکاح میں ازدواجی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وائف معاملے کو پکڑ کے رکھے، ہسبینڈ معاملے کو پکڑ کے رکھے، زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے وزڈم، خرچوں میں ماڈریشن، بیانہ روی. جس طریقے کی چادر ہے اتنا ہی اپنا پیر پھیلائے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ. ہسبینڈ کی حالات اچھے نہیں ہیں، وائف کا ڈیمانڈ ہے، مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو یہ معاملات دونوں کو آپس میں مل جل کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے زبردست واقعہ لکھا ہے، حضرت کی زبردست کتابیں ہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے. کہا کہ بنگلہ دیش کا جب وار ہوا تھا تو وہاں کے بہت بڑے بزنس مین جن کی 1000 آف
مطلب ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں تھیں اور بلینر تھے. ہر دن ان کے گھر میں 200 250 300 لوگ کھانا کھاتے تھے اور ان کو وہاں سے جانا پڑا دوسرے پڑوس ملک میں. وہ گئے جہاں گئے رشتہ دار کے ان کو رکنا پڑا. ان سے وہ روٹی جو دوسرے ان کو دے رہے ہیں ان سے اترتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود بلینر ہے، آج وہ ایک روٹی کے محتاج ہے. تو ان کی وائف اس وقت اپنے ہسبینڈ کے بارے میں اپنے رشتہ داروں کو بتا رہی ہے، ارے یہ تو بہت ہمت والے ہیں، میں تو بالکل ٹوٹ چکی ہوں، اگر ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو ہم کبھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے، ہم تو خودکشی کر لیتے تھے. حالانکہ ہسبینڈ ایکچولی ٹوٹ چکا ہے، لیکن وائف کے ان جملوں نے ہسبینڈ کو ایک دھارس دی، ایک موقع دیا. 2 سال کے بعد پھر بزنس ڈیولپ ہو گیا اور پھر حالات بہتر ہو گئے. تو ایک دوسرے کو اپنے حالات میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. گھر کے رازوں میں اخفا، کبھی بھی گھر کے راز دوستوں کے ساتھ اور جو ہے بہنوں کے ساتھ، ممی کے ساتھ، کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. میوچول کنسلٹیشن ڈسکس کریں. ماں باپ بیٹھ کر، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ماں باپ بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں اولاد کیسی کرنی ہے، ہمارا بچہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا بزنس کیسا ہونا چاہیے، ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے. کبھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں. جنسی تعلقات کی ذمہ داری دونوں کی ہے. ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اس کے نیگیٹو پازیٹیوز ہیں، ہم اس کے ڈسکشن پہ نہیں جاتے. لیکن اگر آپ نیوکلیئر میں ہیں تو اس کے حالات دیکھیے، اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو اس کے حالات دیکھیے. اسی طریقے سے سب سے اہم آپ کا سوشل میڈیا، فیس بک کا اکاؤنٹ، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ. اسی طریقے سے آپ کی جو ہے یہ سارے اکاؤنٹ، کتنے مسائل ہیں صرف فضول کے میسیجز کی وجہ سے، فضول کے کنورزیشن کی وجہ سے لوگ اپنے معاملات خراب کر دیتے. ہسبینڈ اپنا موبائل، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی پردہ اس کانٹیکس میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کو اس کے پاسورڈ سارے پتا ہو، اس کو اس کے پاسورڈ سارے پتا ہو. شادی سے پہلے کی زندگی کا کوئی مذاکرہ نہیں، شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے طیب ہے، طیبات ہے. بچنا کن چیزوں سے چاہیے؟ ان میں سے دیکھیے رسوم. ایک ڈریم بناتے ہیں، وہ پھر ایک مرتبہ وہ سیریل میں باتیں آتی ہیں نا، ایسی شادی ہوئی، ایسا ہونا چاہیے. ایک جگہ نکاح ہوا اور نکاح میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا چائے ٹھیک. تو نکاح ہوا، اس میں کیا ہوا کہ بڑا زبردست پلان تھا. تو ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ ہاتھی کے اوپر بٹھا کے لایا گیا. وہ بڑا شاندار ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہے، پورا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ پورا قافلہ آ رہا ہے. اور لڑکی کو وہ بہت بڑا بنگلو تھا، تو بنگلو میں سے اوپر سے جو جی سی پی ہوتی ہے بہت بڑی، اس کے اوپر سے اتارا گیا. دلہن آئی، بہت کھانے ہوئے، شاندار پروگرام ہوئے، سب کچھ ہو گیا. پھر رخصتی ہونے لگی تو ایک بزرگ نے پوچھا کہ میں تو کل سے یہاں پر ہوں، نکاح نہیں ہوا. تو دوسرے نے کہا ہو سکتا ہے 2 دن پہلے ہوا ہو، نکاح کبھی پہلے بھی ہو جاتا ہے. تو دوسرے کو پوچھا، دوسرے نے کہا نہیں مجھے بھی پتہ نہیں، نکاح نہیں ہوا. تیسرے نے کہا نہیں ہوا. پتہ یہ چلا کہ اس مجلس میں سب کچھ ہوا لیکن نکاح ہی نہیں ہوا. پھر واپس بلایا گیا بارات کو، ارے نکاح باقی ہے. تو یہ رسومات نے اللہ خیر کرے ایسی حالت بنا رکھی ہے کہ رسومات ہی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا، حقیقت غائب ہی ہو گئی ہے. دکھلاوے سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے جہیز کا لین دین، نہ دینا ہے نہ لینا ہے، نہ ڈیمانڈ کرنا ہے نہ ڈیمانڈ کرنے والوں کے لیے سپورٹ کرنا ہے. اور اس کا پاور لیڈیز کے پاس ہے، ہسبینڈ کچھ نہیں کر سکتا. اگر ماں وائف کہے کہ ہمیں یہ ڈسکشن کرنا ہی نہیں ہے تو ہسبینڈ اس سلسلے میں کوئی، جب گھر والی ہی نہیں کرے گی تو معاملہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اہل خانہ اور رشتہ داروں کی مداخلت، کسی کا انٹرفیرنس اپنی لائف میں نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے بتایا کہ لباس اور جسم کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. نیگیٹو تھنکنگ، بی پازیٹیو آلویز. نیگیٹیوٹی جو عام طور پر نیچرلی گرلز میں، لیڈیز میں زیادہ ہے، نیچرلی، اس میں کوئی برائی نہیں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو، عورتوں کو کیسے پیدا کیا ہے؟ ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا. تو ہسبینڈ کہتا ہے یہ تو ٹیڑھی یہ تو سیدھی ہونے والی نہیں. یہ غلط تصور ہے، یہ بیوٹی ہے. اگر دونوں کے دونوں سیدھے ہوتے تو زندگی کا لطف ہی کیا ہوتا؟ سیدھے چل رہے. کچھ اختلاف، کچھ نزاع. کتنی زبردست حدیث ہے کہ ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہو گیا. ایک پروگرام میں ہم تھے، ایسے ہی 2 گروپ ہوتے ہیں، لیڈیز ایک طرف، جینٹس ایک طرف. تو میں نے سوال کیا کہ
کون سا ایسا گھر ہے جس میں میاں بیوی کا آج تک جھگڑا نہیں ہوا؟ کئی سارے ورکشاپ لیے میں نے، کبھی مجھے وہ جوڑا نہیں ملا جن کا جھگڑا نہیں ہوا آج تک۔ نیچرل ہے، جھگڑا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہوا ہے، اللہ کے رسول سے اپنی زوجات سے، امہات المؤمنین سے ناراض ہوئے ہیں، تو ہماری اور آپ کی کیا بات ہے؟ تو ایک پروگرام میں ایسا ہوا کہ ایک خاتون نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا کہ میرا اپنے ہسبینڈ سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، میں بہت زمانے سے جس کپل کو تلاش کر رہا تھا وہ مل گیا۔ اتنے میں بازو والی ایک سسٹر کہتی ہے کہ ان کا ایک ہفتے پہلے ہی نکاح ہوا ہے۔ تو ابھی ایک ہفتے پہلے نکاح ہوا ہے تو کیا جھگڑا ہوگا؟ تو نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ آپ کو اپنے لائف سے نکالنی ہوگی۔ بی پازیٹیو، اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھیے۔ میری ایک کزن سسٹر ہے، بہت مشکل حالات تھے، بہت مشکل حالات، بہت بڑی فیملی، بلینر ہے لیکن حالات مشکل ہے، ہسبینڈ کی طرف سے بہت پرابلمس تھے۔ ان کے ڈیڈی ان کے مسئلے کو سالو کرنے کے لیے گئے۔ وہ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، پیچھے بہت بڑی ندی ہے۔ تو ڈسکشن ہوا، انہوں نے گھر والوں نے کہا، لڑکی کے گھر والوں نے کہا، یعنی ہسبینڈ اور ہسبینڈ کے گھر والوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی لے کر جائیے، ابھی یہ رشتہ چلنے والا نہیں ہے۔ تو لڑکی کے باپ، ہمارے کزن سسٹر کے ڈیڈی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں میری بیٹی کو لے کر تو نہیں جاؤں گا، اگر آپ کو بہت مشکل ہے تو آپ اس ندی میں اس کو چھوڑ دیجئے، پھینک دیجئے، میں ایک جملہ بھی آپ کو نہیں پوچھوں گا، لیکن میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ بیٹی رو رہی ہے کہ ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرے پر ظلم ہو رہا ہے، آپ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن باپ کو پتا ہے کہ آج اگر میں نے اس کو لے گیا تو یہ لائف ڈسٹرائی ہو جائے گی۔ واللہ آج وہ لڑکی اپنے گھر کی رانی ہے، پورے گھر کے خزانے کی چابیاں اس کے پاس ہیں، اس کی جو سانس ہے وہ کسی اور کنٹری میں رہتی ہے، اور باپ اگر یہ ڈیسیجن اس وقت نہیں لیتا تو زندگی ختم ہو چکی ہوتی۔ تو ہمیں بڑوں کے ڈیسیجنز کو سمجھنا ہے کہ وہ دور دیکھتے ہیں۔ تو نیگیٹو تھنکنگ کو اپنے مائنڈ سیٹ سے نکالے، بی پازیٹیو۔ اسی طریقے سے شکوک اور شبہات، یہ آفس میں کس سے بات کرتے ہیں، کس کا فون آیا تھا، کیوں اس سے بات کیا آپ نے، وہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ مصیبت ایسی ہے۔ میرے پاس خود ایک معاملہ طلاق کا اس طرح آیا، 7 ایئرز، ایک ڈاٹر ہے 5 ایئرز کی، لیکن روزانہ اس معاملے کی وجہ سے معاملہ ختم ہو گیا۔ تو بدگمانی کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایگو یہ اس زواجی زندگی میں نہیں چلتا ہے۔ تجسس، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ میسج کس کا آیا تھا، آپ چھوڑ دیجئے، اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اگر کوئی غلط ہے تو اللہ اس کا حل خود نکالیں گے، اللہ اس کی رہبری آپ کو خود کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غلط زبانی، جب خواتین، میرا نکاح ہوا، میں ایک جگہ رہنے کے لیے گیا اور بامبے میں، تو اس کے آس پاس سب مکانات قریب قریب تھے۔ روزانہ صبح میں خواتین کے جھگڑے سنتے تھے، دوسرے کے گھر سے آوازیں آتی تھی، تو امپورٹڈ نئی گالیاں، جب کبھی ہم نے بامبے میں، انڈیا میں سنی ہی نہیں۔ آج ایک گالی سنی، دوسرے دن دوسری گالی، پتہ نہیں کہاں سے گالیوں کا وہ پورا کے پورا۔ ایک گالی تو بڑی عجیب و غریب ہے، آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ہماری بہن دور کی کزن سسٹر ہے، عالمہ ہے، تو اس نے ادبی گالی، وہ ادبی گالی کیا کہ وہ تو نالائق ہے نا، دور جاہلیت کی ہندا، دور جاہلیت کی ہندا ہے۔ میں بھی سوچتا رہا یہ کیا کہہ رہی ہے، دور جاہلیت کی ہندا، تو یاد ہے ہاں ابو سفیان کی بیوی چاہے وہ جس نے حضرت حمزہ کا جو ہے وہ کلیجہ چبایا تھا، تو کیا بتا رہی اس کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ زبان کو اپنے کنٹرول کرے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے غیبت، چغل خوری، جو ماشاءاللہ غیبت کبھی تو ہماری خواتین کرتی ہی نہیں ہیں، یہ تو مرد لوگ کرتے ہیں، لہذا آپ کے لیے نہیں ہے۔ عجلت، جلدی کرنا، کوئی بھی فیصلے میں جلدی نہ کریں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، آپ اس حدیث کو اپنے کپڑے سے باندھ لیں، کتنی زبردست حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جوڑے پر رحم کی نگاہ ڈالتے ہیں، اس جوڑے کو محبت سے دیکھتے ہیں کہ جب ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بات بند ہو جاتی ہے، تو رات میں سونے کے وقت میں بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اور شوہر بھی ایسے کرتے ہیں کہ بیوی کا ہاتھ پکڑ لیں کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوگی میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حدیث میں ہے اللہ اسے جوڑے پر رحم کی نگاہ ڈالتے ہیں۔
اب اللہ جس جوڑے پر رحم کی نگاہ ڈال دے، سوچیے وہ جوڑا کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ تو ہم تو ایسا ہے جھک مارتے گئے، بات کرنا ہے تو کریں گے، نہیں کرنا ہے تو مجھے نہیں پڑی ہے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، پھر بیچارہ غریب جھک کر سلام کر کے کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے کہ فیصلے میں جلدی سے بچیں اور ایک دوسرے کو اختلافات کو دور کرنے میں، ختم کرنے میں تاخیر سے بچیں۔ بدسلوکی، مس بیہیویئر اور رانگ کمپینشپ، بری صحبت، یہ بڑا پرابلم ہے اس زمانے کا۔ آپ کالج میں جاتی ہیں، آپ اسکول میں جا رہی ہیں، آپ کو ایک فرینڈ مل گئی، مسلم ہے، نان مسلم ہے، فرینڈ ہے آپ کی۔ اب آپ اس فرینڈ کو اپنے دل کے اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ آپ کی ماں جس نے آپ کو پیدا کیا وہ دور ہو گئی، آپ کے والد جس نے آپ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی وہ دور ہو گئی۔ تو یہ غلط صحبت اور ایسی بری کمپینشپ کی وجہ سے بہت سارے مسئلے خراب ہوتے ہیں، اور کبھی کسی تیسرے شخص کی وجہ سے، کبھی کسی تیسری پارٹی کی وجہ سے۔ دیکھیے دارالقضاء میں، دارالافتاء میں جب مسائل آتے ہیں، بھئی جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ تو مدر ان لا کی وجہ سے ہوا تھا، فادر ان لا کی وجہ سے ہوا تھا، بزنس کی وجہ سے ہوا تھا، بھائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ آپ دیکھیں گے اکثر جھگڑے کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی کسی تھرڈ پرسن کو اپنی لائف میں انوالو کرنے دینا نہیں ہے۔ اب جو چیزیں صرف وائف کو دیکھنا ہے وہ تو دونوں کے لیے تھے، 6 پوائنٹ ہے اس میں۔ صرف ایک شوہر کی اطاعت اور فرما برداری۔ میں نے جو حدیث پڑھی، خواتین کے لیے، مستورات کے لیے، لیڈیز کے لیے، ماؤں اور بہنوں کے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو کوئی خاتون اس حالت میں اس کا انتقال ہو کہ اس کے شوہر اس سے راضی ہیں، وہ جنت میں آسانی سے جائے گی، وہ جنت میں پہنچ گئی۔ عورتوں کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، روزے رکھنا، اشراق پڑھنا، 3 پارے قرآن پڑھنا، 500 تسبیحات پڑھنا، یہ آسان ہے، لیکن شوہر کی اطاعت مشکل ہے۔ پتہ نہیں کیوں۔ اسی لیے تکفرن العشیر کا جملہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے جب جہنم کو دیکھا، یہ صحیح حدیث ہے، آپ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کا جملہ ہے کہ میں نے جب جہنم کو دیکھا تو آپ کو پتا ہوگی یہ حدیث کہ اس میں اکثر کون تھی؟ خواتین، لیڈیز تھی۔ تو پوچھا کہ کیوں یہ یہاں پر ہے؟ تو کہا گیا اس لیے کہ یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے۔ تو قدردانی، آدمی کو سپورٹ کیا جائے، اس کے پرابلمز کو سمجھا جائے، اس کے ایشوز کو سمجھا جائے، تو ازدواجی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ شوہر کے گھر اور مال کی حفاظت کرنا، اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، اسی طرح اپریشیٹ کرنا، قدردانی رکھنا، شکر گزار بننا۔ وہ بھی جملہ ہے نا کہ 40 سال تک شوہر ہر ضرورت پوری کرتا ہے، 40 سال کے بعد سپوز ابھی ہمارے پاس ایک طلاق ہوا، جھگڑا کہاں سے ہوا تھا؟ مجھے آئی فون 16 چاہیے جو نیا آیا ہے۔ ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب رمضان تھا، 12 رمضان کو یہ آئی فون 16 کا ڈیمانڈ کر رہی ہے، مجھے پتا تھا کہ اگر میں آئی فون لے کر آؤں گا تو اس کا پورا رمضان خراب ہو جائے گا۔ رمضان کے بعد ہماری اینیورسری تھی، شادی کی تاریخ تھی، اور میں نے پہلے ہی نیت کی تھی کہ میں اس کو فون دوں گا، لیکن عجلت، جلدی، مجھے یہ فون چاہیے، یہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے باپ کے پاس یہ ہے، وہ ہے، فلانا، وہ بے شکری کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے بے قدرے ہیں۔ اور بچوں کی تربیت جو شروع میں نے بتایا، یہ وائف کی ذمہ داری اصل ہوتی ہے، گھروں کو صاف ستھرا اور سلیقے سے رکھنا۔ اب کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ یہ چند چیزیں ہیں۔ بے پردگی، ہم پردہ کریں یہ ہماری بیوٹی ہے، یہ پردہ کریں یہ ہمارا عزت نفس ہے، لہذا دنیا کو دیکھ کر ہمیں بے پردہ ہونا اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے نا عزت اور توقیر کی بات ہے اور یہ ماڈرنزم ہے، نہیں ہے۔ میں ایسے بلینر فیملیز کو جانتا ہوں جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ 100% پردہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جاب اورینٹیڈ،
ایک تو جاب کرنا کسی مجبوری پہ، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہے، آپ انجینئر ہے، آپ اپنے لیول پر کچھ کام کرتے ہیں، لیکن جاب اورینٹڈ ہونا چاہیے. ایک قضیہ آیا، ایک مسئلہ آیا، دونوں آپشن رکھے گئے. ہسبینڈ کہتا ہے کہ ان کا جاب ہے، آپ ان کو کہیں کہ جتنا جاب میں ملتا ہے وہ سب میں گھر میں دوں گا، یہ جاب چھوڑ دیں، میں ان کو ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ساتھ میں رکھنے کے لیے تیار ہوں. وائف کو پوچھا گیا تو وائف کہتی ہے کہ ایسے شوہر قربان، لیکن میں اپنا جاب نہیں چھوڑوں گی. تو جاب جو ہے نا، یہ اس دور کی خباثت ہے، اس دور کی رذالت ہے. 50 سال پہلے تو گرلز کے لیے جاب ہی نہیں تھے. تو آپ کا ایسا کوئی جاب ہے جو آپ سے ریلیٹ ہے، جو آپ شریعت کے دائرے میں کرتے ہو تو الگ بات ہے، جاب اورینٹڈ ہونا اور اپنی ازدواجی زندگی کو. اسی طرح ناجائز اور بیجا مطالبات، بیچارے کی پاکٹ پرس خالی ہو گیا، اس کا جیب خالی ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یہاں مطالبات ہی ختم نہیں ہو رہے. تو ہمیں اپنی چادر دیکھنی چاہیے، والدین کی غلط رہبری اور رہنمائی. اسی طرح ساس اور سسرے کو عزت اور تکریم میں، ان کی مقام میں کوتاہی کرنا. ایک لیڈی بڑا مشہور ہے، آپ میں سے کچھ بہت سو کو پتہ بھی ہوگا، کیونکہ وہ اس کے اوپر پڑوس کے ملک کے ایک اسکالر نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کہ ایک بہو ایک بڑے عالم کے پاس آتی ہے، بہت بڑے عالم ہے، بہت نیک ہے، بہت اللہ والے. کہا کہ کوئی آپ ایسی مجھے تعویذ دیجئے کہ جو تعویذ کے ذریعے سے میں اپنی ساسو ماں کو کنٹرول کروں، میری مدر میرے کنٹرول میں ہو جائے اور مجھے وہ بہت ڈسٹرب کرتی ہے. تو ان کے پاس انہوں نے فوراً تعویذ بنائی، بہت چھوٹی سی، اس میں پلاسٹک میں کور کیا، اس کو اچھے سے باندھا اور کہا کہ یہ تعویذ ہے، اس کے زبردست اثرات ہیں. 10 دن میں اگر آپ کی سانس آپ کی محبوبہ نہیں بن جائے تو ہم ہر قسم کی جو ہے نا شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی سانس آپ کو بڑبڑ کرنے لگے، آپ نے یہ تعویذ فوراً اپنی زبان کے نیچے رکھنا ہے. ادھر جگہ بتا دی کہ یہ جگہ پر آپ کو تعویذ رکھنی ہے. جب بھی آپ کی سانس کچھ بولنے لگے، اس نے تعویذ لی، بڑی محبت میں گھر گئی، سانس نے شروع کر دیا وہی روزانہ کی کہانی، اس نے جلدی سے تعویذ نیچے رکھ دی. 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن، اب یہ کچھ بولتی نہیں ہے، سانس بیچاری بول بول کے تھک گئی. 5-6 دن میں معاملات بالکل بدل گئے. 8 دن کے بعد وہ تو ارے میری بیٹی، میری پیاری، میری کتنی اچھی بیٹی ہے، ایسے حالات بدل گئے. 10 دن کے بعد وہ شیخ کے پاس آئی اتنا بڑا گفٹ لے کر کہ آپ کے تعویذ نے تو کام کر دیا اور میری سانس میری ماں کی طرح بن گئی ہے. اصل میں تعویذ یہ تھی کہ جب وہ بولتی تھی تو یہ بھی بولتی تھی، اس کی زبان بند کر دی، معاملہ بہتر ہو گئے. تو آپ کو اپنے سانس اور سسرے کو والدین کا مقام دینا ہے. ایک نیگیٹیوٹی مائنڈ سیٹ میں ہے، پہلے سے بیک مائنڈ میں پہلے سے بنا ہوا ہے، وہ میری ماں بن ہی نہیں سکتی. ماں اگر ہمیں ڈانٹتی تھی، مارتی تھی، برداشت کرتے تھے. سانس نے اگر 2 جملہ کہا ہم برداشت نہیں کرتے. ڈومین سمجھنا چاہیے. یہ جو جین زی 2000 سے پہلے جو پیدا ہوئے، 2000 کے بعد پیدا ہوئے، دونوں کا ڈومین الگ ہے، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ الگ ہے، دونوں کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے، تھنکنگ اسٹائل الگ ہے. اور یہ ہماری وہ بچیاں جو آج ہے وہ اس کو سمجھ سکتی ہیں. اسی طریقے سے بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرنا، یہ سب باتیں ہیں. اب آخر میں چند باتیں کہ ایز اے مدر، دیکھیے میں اس میں کوشچن بھی کرتا ہوں لیکن اب یہاں موقع نہیں ہے، کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ نبیوں کی دعائیں ہیں. ربی حبلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دعا جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور یہ عباد الرحمن کی ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو یاد کرنا ہے. اب آپ کو بچوں کے ڈومین سمجھنا ہے کہ ان کے 5 ڈومین ہوتے ہیں جس پر ان کی تربیت کی جاتی ہے. یہ 5 ڈومین ہے: اسپریچول ڈیولپمنٹ، فزیکل ڈیولپمنٹ، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ. اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ وچ ون از دی امپورٹنٹ؟ سب سے امپورٹنٹ کون سا ڈیولپمنٹ ہے جی؟ اسپریچول ڈیولپمنٹ. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آگے بتائیں گے کہ اس میں کون سا سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ اسپریچول کے اندر تربیت کا نظام آتا ہے کہ بچے کی تربیت کس طرح کی جائے، کون کون سے ایریاز کو دیکھا جائے. اسی طریقے سے جسمانی ڈیولپمنٹ یعنی فزیکل ڈیولپمنٹ، کہ بچے کو نیند کتنی ملنا چاہیے، بچے کو فوڈ کیسا ہونا چاہیے، اب آپ اس کی ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے. آج کل بچے برگر، پیزا اور فاسٹ فوڈ یہ اتنا عادی ہو چکے ہیں کہ وہ گھر کی روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں. امی جان بھی مست ہے کہ بھائی روٹی بنانے میں اتنی ٹینشن ہے، اس سے اچھا ہے کہ کیا کہتے ہیں
وہ مختلف قسم کے ایپ ہے جس کے ذریعے سے آرڈر کر دیا جائے، لیکن اس سے بچوں کا ڈیولپمنٹ خراب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایموشنل ڈیولپمنٹ، کہ بچوں کے ایموشنز کیسے ہیں اور ان ایموشنز پر کیسے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سوشل ڈیولپمنٹ، یہ ہر ڈیولپمنٹ کے الگ الگ رولنگز ہیں اور اس کی پوری ڈیٹیل ہے، میں صرف آپ کو اس کے ٹاپکس بتا رہا ہوں۔ تو یہ 5 طرح کے ڈیولپمنٹ ہے اور ان ڈیولپمنٹ پر ہم کو پوری توجہ دینی چاہیے۔ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسپرچول از موسٹ امپورٹنٹ، لیکن ایسا نہیں ہے، پانچوں کے پانچوں امپورٹنٹ ہے، سارے کے سارے انٹر کنیکٹڈ ہے۔ یہ ہے کہ اسپرچول سب سے اہم ہے، لیکن سب کے سب کنیکٹڈ ہیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کیسے کی جائے اور بچوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے، بچوں کو دعائیں کیسے دی جائے، بچوں کو کبھی بھی بد دعا نہ دیں۔ کچھ مائیں تو مرتا کیوں نہیں، تو آتا ہی نہیں تو اچھا رہتا تھا، تو مجھے ابھی اس کے بعد دکھنا ہی مت، یہ سارے جملے جو ہے بہت خطرناک ہیں۔ لاسٹ میں یہ چند واقعات ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 14 ایئرز 14 سال کے ہیں اور ماں ان کو پڑھنے کے لیے دوسرے سٹی میں بھیج رہی ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے تو ان کو 50 دینار ان کے اپنے جو اوپر کی جو گودری ہوتی ہے اس کے اندر سل کے ماں دے رہی ہے کہ 1 دینار یہاں رکھا، 1 دینار یہاں رکھا، 1 دینار یہاں رکھا۔ بچے کو بتا دیا کہ یہ سارے دینار رکھے ہیں، بہت ساری نصیحتیں کر رہی ہے ماں، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی کسی کا مال مت لینا۔ راستے میں وہ قافلہ لوٹ لیا گیا، ان کو پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 50 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ انہوں نے نکال کے بتائے۔ ان کو تعجب ہوا کہ اتنی چھپا کر رکھے ہوئے پھر تم نے کیوں بتایا؟ تم کہہ دیتے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہتے میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اس ایک جملے کی وجہ سے اس پورے ڈاکوؤں کے قافلوں نے جو ہے اب توبہ کی، اور اسی وقت حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی۔ تو یہ مائیں، جتنے واقعات ہیں سب کے اندر ماؤں کا نظام ہے۔ یہ پورا کے پورا ایک کورس ہمارا بنا ہوا ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کا۔ یہ وائس آتی ہے اس کی؟ تو ابھی بات پوری ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سارے ایریاز کو سمجھنا ہے اور اپنا ویژن بہتر بنانا ہے۔ ویژن بنانے کے سلسلے میں آپ کو جو ترتیب بتائی گئی ہے ان ترتیبوں پر اپنی عملی زندگی کو نظام بنانا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور منی ٹریپ، اس ٹاپک پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے، آپ کو ذہن نشین کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے ٹریپس آج کل ہمارے آس پاس چل رہے ہیں، اور یہ ٹریپس کا ڈسکشن ہونا چاہیے۔ جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے وہ توجہ سے بیٹھ جائیں، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ خاموشی میں نماز پڑھیں۔ ایسے تو خاموش کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن جب کوئی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے تو اس کو دھیان سے بھی سننا چاہیے۔ ٹریپ جال ہے، جال۔ اس میں ایک مفہوم میں آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ واٹ از دا اسپیلنگ آف انٹرنیٹ؟ اسپیلنگ کیا انٹرنیٹ کی؟ INTERNET۔ ایک جملہ ہے انٹرنیٹ۔ ایکچولی یہ 2 جملوں سے بنا ہے۔ اگر آئی کو آپ چینج کر دیتے ہیں ای سے، انٹرنیٹ، تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ واٹ از دا میننگ آف نیٹ؟ جال۔ اینڈ واٹ از دا میننگ آف انٹر؟ داخل ہو جائیے۔ تو یہ ایک اعلان ہے کہ آپ کے لیے ایک جال سجایا گیا ہے اور ایک حالات ایسے بنائے گئے ہیں کہ غیر محسوس طریقے پر، لا شعوری کے انداز میں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہماری بچیاں بہت زیادہ معصوم ہوتی ہے، ہماری بہنیں بہت زیادہ ناواقف ہوتی ہیں، بے شعوری کی کیفیت میں ہوتی ہیں، انہیں محسن کے بارے میں، اچھے کے بارے میں، برے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ وہ ٹریپ کا شکار ہوتی ہے۔ ویسے اس سیشن میں تو ہم نے صرف ہنی اینڈ منی ٹریپ کا ذکر کیا ہے، اور یہ ایکچولی ٹاپک
کسی مقصد اور کسی مسئلے کی وجہ سے کہ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے کہ ہماری بچیاں ہمارے بچے اس ٹریپ میں ہو رہے ہیں، تو ہماری ٹیم نے، ہماری جو کاؤنسلرز کی ٹیم ہے انہوں نے ڈسکس کیا، اس نے اس کی ریسرچ کی کہ کس کس طرح کے ٹریپ ہوتے ہیں۔ اب ایک ایکسٹرا ٹریپ جو اس میں ایڈ ہوا ہے جو پریزنٹیشن میں نہیں ہے، اور وہ ہے بھگوا ٹریپ، اور ان کے پاس اس کی پوری پلاننگ ہے کہ کس طریقے سے ہماری مسلمان بچیوں کو اس ٹریپ میں اور ان حالات میں اور اس طریقے سے جو ہے نا ان کو پریشان کیا جائے یا ان کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے۔ اچھا، ہمارے پاس کوئی ڈسکشن نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لہذا منی ٹریپ کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جال کس قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے، البتہ کہ یہ جال ہوتا کیسے ہے اور کیسے عمل کرتا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے ہیں کہ الگ الگ قسم کے ٹریپ میں کس طریقے سے پھنستے ہیں اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے۔ ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ اس کی ساری تفصیلات آپ کو بتائی جائیں۔ کچھ سلائیڈز ایسے ہیں جو آپ کو ذہن نشین کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کون سی مچھلی، ایک بہت مشہور کسی حکیم کا جملہ ہے کہ کون سی مچھلی گل کے اندر، جال کے اندر پھنستی ہے۔ وہ جو شکاری ہوتا ہے نا جو مچھلیوں کو پھنساتا ہے، تو وہ ایک گل بناتا ہے اور اس گل کے اندر ایک چھوٹی سی مچھلی رکھتا ہے اور پھر وہ پانی میں رکھتا ہے اور مچھلیاں اس کے اندر پھنستی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کون سی مچھلی اس کے اندر پھنستی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ وہ مچھلی جو منہ کھولتی ہے، جو منہ کھولتی ہے وہ پھنستی ہے۔ یعنی آپ کو آپ کے آس پاس ڈسکشن ہو رہا ہے، کوئی مذاکرہ ہو رہا ہے، آپ کو ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ عجب بات یہ ہے کہ ہماری بچیاں معاشرے کے اس دھوکے کے نظام کو سمجھتی نہیں ہیں، اور جیسے میں نے پہلے مذاکرے میں کہا کہ اپنے والدین کو جو ہمارے محسن ہیں، ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے بڑوں کو جو ہمارے خیرخواہ ہیں، ہم ان کو خیرخواہ نہیں سمجھتے، اور دوسرے ایسے اجنبی جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جن کا ریفرنس ہمیں پتہ نہیں ہے، جو کہاں سے آئے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم ان کے معاملات میں یا ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، پریزنٹیشن کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ پلاننگ ہوتی ہے، ہمارے ایریاز کا ریسرچ ہوتا ہے کہ یہاں کتنی دینداری ہے، کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، ان کا ڈیمانڈ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے خیالات کیا ہے، ان کی نیڈ، ان کی ضرورتیں کیا ہے، اور اس طرح سے حالات بنا کر اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اس سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بچوں اور بچیوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے مختلف طریقے ہیں، کبھی کبھار آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور بلیک میل کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلاً آپ کو ایک کال آتی ہے، وہ ویڈیو کال ہے، آپ نے صرف ریسیو کر لیا، اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ کبھی کبھار ہم سے غلطی ہوتی ہے، لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ ٹریپ کے لوگ آئے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اور وہ ویڈیو کال پر میں ڈسکشن کرتا رہا، میں نے بھی یہ حرکت کی، وہ اس نے بھی حرکت کی، وہ سارا ریکارڈ ہونے کے بعد وہ ویڈیو آپ کا وائرل کرنے کا آپ کو گویا جو ہے آپ کو ڈرایا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، آج اے آئی نے تو بہت ایزی کر دیا ہے کہ ایک ویڈیو کال ہو تو اس کے اوپر کپڑے ہونا نہیں ہونا یہ اے آئی بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی اس طرح کے کسی بلیک میلنگ کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے والدین پر اعتماد ہونا چاہیے، آپ کو اپنے بڑوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، ان سے ڈسکس کریں خاموشی میں، انڈر دی کارپیٹ یہ ڈسکشن کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دوستوں کے ساتھ یا ایسوں کے ساتھ خاموش رہتے ہیں۔ جو لڑکی نے گجرات کے اندر خودکشی کر لی تھی، اس کے بعد بہت ہنگامہ ہوا، لیکن اس کے اسباب کیا تھے، پیچھے اس کے خیالات کیا تھے، کس طرح کے معاملات تھے، اور اس کے بعد اس نے سوسائڈ کیا تھا۔ تو سوسائڈ پریونشن میں سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ڈسکشن۔
سوسائڈ وہی کرتا ہے جو ڈسکشن نہیں کرتا ہے، جو خاموش رہتا ہے. اور ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے حالات اور اطوار کو دیکھیں، ان کے سوچ اور خیالات کو دیکھیں. اب مثلا ایک بیٹی ایک بیٹا کیا کہتے ہیں، کسی سے ڈسکس کر رہا ہے، موبائل پر پریشان ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، اس کے حالات دیکھ کر ہمیں اندازہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ کہ اس کو ڈانٹا جائے، اس کو جو ہے تنبیہ کی جائے. دوسرا طریقہ ہے اس کے ساتھ محبت کا کام کیا جائے. ہمارے ایک اچھے دوست وہ ایک ٹریپ میں پھنس گئے، ہمارے پاس آئے، ہماری ٹیم کے پاس آئے کہ مجھے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم لوگوں نے اپنے جو بھی این جی او تھا اس سے وہ رقم دی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ رقم یہ ان کی مجبوری نہیں ہے بلکہ یہ کسی ٹریپ میں پھنس گئے. اب پیسے دینے کے نام پر، لون دینے کے نام پر، یا آپ کو اپنی پارٹنر کے سلیکشن کے نام پر، مختلف قسم کے نام پر بلیک میل کیا جاتا ہے. انہوں نے وہ پیسے لے کر گئے، 4 دن کے بعد پھر آئے، مجھے اور رقم چاہیے. تو جس سے ہی آئے میں نے ان کا آنے کے بعد اپنا روم بلاک کر دیا. میں نے کہا مجھے آپ سے بیٹھ کر بات کرنی ہے، میں آپ کا محسن ہوں، میں آپ کا یہ راز کسی کو نہیں بولوں گا، آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. نہیں کچھ نہیں ہوا ہے، ایک حادثہ تھا، ایک مسئلہ تھا، ایک پرابلم تھی اور تھوڑی سی ضرورت ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جو چھپا ہوا ہے. جب وہ ان کو اعتماد آ گیا، جب ان کو بھروسہ ہو گیا، میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں اس بات کا، آپ کا نام، آپ کے واقعات کسی کو ذکر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ کامن پر بات ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، میرے سے ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ ویڈیو بنی اور پھر وہ جو معاملہ ہوا ہے ان کی وفات ہو چکی ہے اور وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کہانیاں. میں نے کہا یہ ساری کہانیاں ہیں، آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے موبائل کا سم کارڈ نکال دیجئے، 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھیے، اللہ سے معافی مانگیے. نہیں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، میری عزت کا کیا ہوگا اور میرے معاملات کا کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہماری بہنوں کو سب سے پہلے سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. کوئی بھی آپ کو اس طرح کا بلیک میل کرے، کوئی بھی آپ کے بارے میں کچھ ایسے جملے بنائے، کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائے، آپ کو دیکھیے ایک تصویر ہے کہ کس طریقے سے ٹریپ کے اندر آپ کو جو ہے نا پھنسایا جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ہم 2 4 5 6 10 قدم چلتے ہیں، آگے چلنے کے بعد پھر واپسی کا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا. آپ یہ بات اچھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں، اس دنیا کے نظام میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. سوسائڈ کی طرف جانے والے، ٹریپ میں انوالو ہونے والے، بلیک میل کی شکار ہونے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ دیر از نو وے، نو چانس. لیکن یہ سوچ آپ کے ذہن سے نکلنی چاہیے کہ ٹریپ کیوں ہوتے ہیں. اس کے اندر وہ ساری تفصیلات دی گئی ہے اور اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں، کہاں ہوئے ہیں اور اس کے انداز کیا ہے، کس طرح کی ٹیم ہوتی ہے. کئی سارے الگ الگ گروپس ہوتے ہیں. پہلا گروپ کچھ اور کام کرتا ہے، دوسرا گروپ کچھ اور کام کرتا ہے، تیسرا گروپ کچھ اور کام کرتا ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہم آہستہ آہستہ اس کے اندر انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. اب ہم کو بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس کی توجہات میری طرف کیوں بڑھ گئی ہے، یہ مجھے چاکلیٹ کیوں دے رہا ہے، یہ مجھے گفٹ پیکٹ کیوں دے رہی ہے، میری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، تو میرے ساتھ ایسا احسان کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، وائی. یہ کوشچن آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اچانک آپ کے ساتھ اتنا اکرام کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے. بڑا مشہور ہے کہ کمپنیز کے آفر آتے ہیں، فری آفر جو ہے نا وہ ایکچولی آپ کو خریدتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں، آپ کو خریدتے ہیں. لہذا شک کی نگاہ سے دیکھیں. سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل معاملات میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی جو حفاظت کی چیزیں ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. اپنی انفارمیشن، آپ نے آدھار کارڈ، پین کارڈ، آپ کو پتہ ہے کہ جو زیروکس والی مشینز ہوتی ہیں ان کے پاس
جب اسٹوڈنٹس اپنے آدھار کارڈ پین کارڈ زیروکس کرتے ہیں وہ بہت نامنل چارج میں آپ کو زیروکس کر کے دیتے ہیں، اس کی کاپیز ان کے پاس ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کی انفارمیشن نکالی جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا پین کارڈ یا آدھار کارڈ میں کہاں زیروکس کر رہی ہوں، میرا PDF فائل میں کہاں بھیج رہی ہوں، یہ سائبر سیکورٹی کے کانٹیکس میں اپنے آپ کو باخبر رکھیں۔ بہت ساری خبریں آج کل ڈیجیٹل اریسٹ کی ایک عجیب و غریب شکل آئی ہے ٹریپ کے بارے میں، ایسی ساری خبروں میں ڈسکشن کریں۔ اتنی ساری بچیاں ہیں، آپ میں سے 50 کو عجیب عجیب طرح کے ٹریپس پتہ ہوں گے، وہ دوسروں کو بتائیں، ایک دوسروں کے ساتھ اس کا ڈسکشن کریں اور اپنے راز کی باتوں کو کانفیڈینشیل باتوں کا کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ جو اپنے فرینڈز ہیں، اپنے دوست ہیں، اپنے ملنے جلنے والے ہیں، اپنے کانفیڈنس کی باتیں اپنے پاس رکھیں۔ بیک گراؤنڈ چیک کریں، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، یہ کار میں ملنے والے ہیں، یہ کالج میں ملنے والے ہیں، ہو از ہی، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ کہاں سے آتی ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کی فیملی کیا ہے۔ صرف آپ نے فیس دیکھا، آپ خوش ہو گئے، آپ نے بھروسہ کر لیا، یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ ہے کہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، اپنے اوپر اعتماد رکھیں۔ جب تک آپ اپنے اوپر اعتماد رکھتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اپنے آپ پر اعتماد رکھیں اور ان سارے ٹریپس کا مذاکرہ کریں کہ آج کل کس کس طریقے کے حالات ہیں۔ ہماری لڑکیوں کو جو ارتداد کی طرف چلی جاتی ہے ان کے پیچھے 10 سال تک محنت ہوتی ہے، مختلف قسم کی محنت، اور وہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اس مذاکرے میں آئیں کہ کس طرح کی محنت ہوتی ہے، کیا بنتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، کیسے سوالات ہوتے ہیں۔ بہت ساری جو ہے ویب سائٹس ہیں یا بہت سارے ایپ ہیں جو آپ کو کوشچنز دیتے ہیں اسلام کے بارے میں، پردے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ آپ اس کو آنسر نہیں کرتے، پھر نیا کوشچن ہوتا ہے، ایک سوال کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ان کے پاس تو سیریز بنی ہوئی ہے۔ لہذا آپ کو اس طرح کے موضوعات میں خود پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ہم کسی کو مطمئن کرنے کیا جائیں گے؟ ہمارے پاس کتنی نالج ہے دین اور شریعت کی، ہم اپنے ہی اعمال کو، ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ لہذا آپ کو بہت ہوش مند، بہت آنکھیں کھول کر، یہ دور ایسا ہے کہ بہت دور کی نگاہ کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ملنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کون ہے۔ اگر ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ڈانٹا ہے، ہمیں تنبیہ کی ہے، ہمیں مارا ہے، تو اس کے پیچھے ان کی محبت ہے۔ کتنے سارے ٹریپس مجھے یہ پتا ہے کہ ماں باپ نے تھوڑی سی زیادتی کی تنبیہ کرنے میں، وہ بھی غلط تھا، لیکن اس کی وجہ سے دشمنی میں، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی میں، ان کے ساتھ ناراضگی کی وجہ سے وہ بلیک میل لوگوں کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ ٹریپس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اخیر میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ خود اس شخص کا ہوتا ہے جو ٹریپ کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں کسی کی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی کی طرف سے تکلیف کی وجہ سے کوئی ایسی کام یا ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا خود نقصان ہو۔ تو شروع میں جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اپنا ویژن خود بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ پر خود سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ ہم بیک گراؤنڈ چیک کریں، ہمارے جو سرکل ہے اس میں کون سے لوگ ہیں۔ نیچر جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، ہمارے دوست ہیں، بہت نیک گھرانہ ہیں، اور ان کی نیک بچی جو 17-18 ایئرز اولڈ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک گرل کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، 18 ایئرز اولڈ۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ہمارے کاؤنسلنگ سینٹر میں آئے، ہمارے کاؤنسلر نے اس سے بات کی، وہ قانون بتانے لگی، یہ جو نیا LGBT کا جو سسٹم چل رہا ہے یہ ٹریپ کا شکار ہو گئی، بچی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے کاؤنسلر نے بات کی، اب اس کے پاس ساری ٹریننگ ہے کہ آپ کو ایسا بتایا جائے تو آپ یہ رول بتائیں، آپ ایسا بتائیں۔ وہ آدمی محلے کا بہترین آدمی ہے، اس کی حیثیت ہے۔ پولیس والوں سے اس نے بات کی، کہا سر ہم پورا سپورٹ کریں گے آپ کا، لیکن اگر وہ لیگل طور پر جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ قانون ان کا سپورٹ کرتا ہے۔ اتنا سب کرنے کے بعد، کئی طرح کی کوششیں کرنے کے بعد، 2 سال کے بعد جب میں نے ان کو فون لگایا تو وہ کہنے لگے
کہ وہ دونوں لڑکیوں نے آپس میں شادی کر لی ہے اور دوسری لڑکی کے والد نے جو ہے نا ان کو فلیٹ دیا ہے اور پولیس نے ان کو اپنی حفاظت کے اندر وہاں پر شفٹ کیا ہے. ابھی وہ کالج بھی جاتی ہے اور یہ سب کرتی ہے. تو یہ بچی جو ان کی تھی یہ تو دیندار گھرانے کی تھی اور اس کا کوئی خیال اس طرح نہیں تھا، لیکن وہ ایک ٹریپ کا شکار ہو گئی. وہ لڑکی نے اس طرح سے LGBT کے بارے میں سب کچھ بتایا، آہستہ آہستہ اس کو اس وے میں لے کر گئی، بعد میں چل کر اس کا ذہن ویسا بن گیا. اب وہ اتنا اس کے کنٹرول میں آ گئی کہ اس کو حقیقی صورتحال پتہ ہی نہیں چل رہی ہے. وہ 5 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب سب ڈسٹروائے ہو چکا ہوگا، سب ختم ہو چکا ہوگا، اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے کالجز میں، یونیورسٹی میں مختلف قسم کے ٹریپ، مختلف قسم کے نیٹ، مختلف قسم کی بلیک میلنگ ہے. آپ کو اس سے بہت ہوشیار رہنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے احساسات کو، اپنے کانفیڈینشیل باتوں کو اپنی حفاظت پہ رکھنا ہے. اور اگر آخری بات، اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا غلطی نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کے سلسلے میں کسی نے کچھ بنا لیا ہے، تو آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے والدین اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ جماعت کے ذمہ دار کے پاس جائیں، آپ ہمارے مولانا سلیم صاحب کے پاس آئیں، اور بھی اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں، بہت ساری آپا ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں، آپ کو اپنے پرابلم کا سلیوشن ملے گا. آپ کو خوف کرنے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اوپر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ آپ کا اعتماد ہونا چاہیے، اور اس طرح کے ٹریپ سے بچنے کی حفاظتی تدابیر کے ساتھ آخری بات دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ دجالی فتنے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ایسے ایسے فتنے آج کل مارکیٹ میں آ چکے ہیں کہ اللہ ہی ہماری حفاظت کرے، ہماری بچیوں کی حفاظت کرے کہ وہ پتہ نہیں کب کس فتنے کا شکار ہو جائے. لہٰذا ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے ٹریپ سے، ہر قسم کی برائی مصیبت سے، ہر قسم کی بلیک میلنگ سے، ہر قسم کی غیر شرعی، غیر اخلاقی باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.